جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سب سے پہلے تو آپ تمام تر لوگوں کو یہ جیت بہت بہت مبارک ہو. اور ارشد ہمارے ہیرو، یہ جیت صرف اور صرف آپ کی، آپ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. اور جس طریقے سے آپ ان کا پورا جرنی دیکھیں نا کہ کہاں کہاں وہ بالکل ان کو ایسا لگا کہ وہ دل برداشتہ بھی ہو گئے ہیں اور وہ چھوڑنا چاہتے تھے، بٹ وہ اپنے پیشن کو فالو کرتے رہے. اور جس طریقے سے کل اتنے ایسا لگتا تھا جیسے ہم اب اولمپکس میں نا پاکستان کی جگہ نہیں رہی، تو ارشد ندیم نے بتایا کہ نہیں، ابھی میں ہوں اور ابھی پاکستان کی بالکل جگہ ہے اور پاکستان کا یہ بیٹا گولڈ میڈل لے کے انشاءاللہ واپس آئے گا. اب تو بہت سے لوگ ان کو اون کرنے کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں گے، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ کہ ہم سٹار بننے کے بعد اون کرتے ہیں. جب سٹار نہیں ہوتے نا تو ہم ان کو اتنا سپورٹ نہیں کرتے. اب جب ارشد ندیم واپس آئیں گے نا تو میک شیور کیجیے گا کہ آپ لوگ ایئرپورٹ پہ ارشد کو ریسیو کرنے ضرور جائیں، تاکہ ارشد کو پتہ چلے کہ آپ اس سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے کتنا میٹر کرتا تھا یہ ایک گولڈ میڈل جو کہ ارشد نے اپنی لگن، اپنی محنت سے کمایا ہے. تو ارشد ندیم، پاکستانی تجھے سلام. ہمارا بھائی، ہمیں بہت فخر ہے اور اللہ پاک ایسے ہی آپ کے توسط سے پاکستان کو اور بہت ساری پیاری پیاری خوشیاں، پاکستانیوں کو اور پیاری پیاری خوشیاں جو ہے وہ نصیب کرے. اور مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی، جو اسپورٹس مین اسپرٹ جس کو کہتے ہیں نا، کہ جب نیرج چوپڑا جس کو لٹرلی جائنٹ سمجھا جاتا ہے جیولن تھرو میں، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ نیرج ایک قدم آگے رہے، لیکن اس بار ارشد ندیم کو تو ٹچ کرنا اور قریب آنا بڑا امپاسبل تھا. تو جب ان کی ماں سے پوچھا گیا کہ نیرج کو سلور ملا ہے، آف کورس ایک بندہ جو گولڈ کماتا رہا اس کو جب سلور ملا ہو، تو ان کی ماں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کے سلور پہ بڑی خوش ہوں اور مجھے ارشد کی بڑی خوشی ہے کیونکہ ارشد بھی میرا بیٹا ہے. سو یہ محبت ہے جو کہ ہمیں چاہیے اور یہی محبت ہمیں یونائٹ کرے گی. تو ایک بار پھر سے آپ تمام سے دیکھنے والوں کو یہ بہت ہی پیاری جیت، کیونکہ حالات ہمارے ایسے نا کہ ہمیں ہوتا ہے انتظار کہ وہ ایک اچھی سی خبر آ جائے، اور کل ایک بہت پیاری اچھی خبر آ گئی. آج کا پر بات جاتی ہوں جی. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج ایک ایسے رشتے کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جو کہ اس کائنات میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے وہ رشتہ خلق کیا گیا تھا اور وہ بڑا مضبوط رشتہ ہے. لیکن اس رشتے میں خونی رشتہ نہیں ہے، بٹ ہاں یہ اس سے بھی ذرا اسٹرانگ رشتہ بنتا ہے. وہ جب رشتہ ہم اس کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تو لگتا ہے کہ جی، جو کہ میں بات کر رہی ہوں میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے، اور آپ جانی گئی کہ کائنات کا جو پہلا رشتہ تھا، تو لوگوں کو لگتا ہے لو جی اب بالغ ہو گئے ہیں، بڑے ہو گئے، ان کی شادی کر دو. ارے بھائی، اس رشتے کے ساتھ بہت زیادہ رسپانسبلٹیز بھی آتی ہیں، اور آج کل کی یوتھ میں، نسل میں تو جہاں پہ آلریڈی لیک آف رسپانسبلٹیز کا اتنا سین چل رہا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی واٹ آر یو گیٹنگ ان ٹو. آپ نے ایک جاب کرنی ہوتی ہے، وکیل بٹھا لیں گے ساتھ میں، پورا پڑے گا آپ کا کہ جی آپ کے کانٹریکٹ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. کبھی آپ نے اپنا نکاح نامہ پڑھا بھی ہے؟ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے. کیا آپ لوگوں نے کبھی اپنا نکاح نامہ پڑھا ہے؟ لڑکیوں نے پڑھا ہے، ان کو تو خیر پڑھنے دیتے، لیکن کیا لڑکوں نے بھی پڑھا ہے؟ آپ کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں کیا کچھ ہے. تو اسی حوالے سے آج بات کریں گے، صرف نکاح نامہ نہیں بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی کو، جیسے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اورینٹیشن ڈے ہوتا ہے، ذمہ داریوں کے حوالے سے، اس پہ بات آج ہم کریں گے. ہمارا حق مہر پہ بھی اسپیسیفکلی بات کریں گے. بہت سے لوگ حق مہر ادا ہی نہیں کرتے، پوری زندگی بیت جاتی حق مہر ادا نہیں کرتے، بیویوں سے معاف کروا لیتے ہیں. تو اس پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، علامہ ضامن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عمران احمد کلیانی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم عمران بھائی. اور ہماری بہت ہی پیاری بہن ریلیجیس اسکالر عائشہ بلال بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ذرا نکاح پہ جائیں، میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی کہ آج کل کے دور میں، کیونکہ دیکھیں ہر دور تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، آج کل کے دور میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کون سا ٹائم آتا ہے کہ جو نکاح کے لیے آپ کے لیے پرفیکٹ ٹائم، لڑکا یا لڑکی کے لیے پرفیکٹ ٹائم ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو میں حدیث پڑھوں گا کہ نکاح کے حوالے سے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. کہ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنتوں کو چھوڑا وہ ہم سے نہیں ہے، یہ ہم مجھ میں سے نہیں.
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی اسلام کی تمام سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، الہی آمین۔ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا بہن کہ کس عمر میں ہونا چاہیے۔ جیسے ہی بلوغت کے ظاہر ہوں اور ماں اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کرے، ماں بیٹی کی تربیت کرے اور باپ بھی اس کو ذمہ داری اٹھانے کی تربیت کرے تو پھر وہاں شادی کر دینی چاہیے۔ میں یہاں مثال دوں گا، اس پوری کائنات میں سب بہترین جوڑا، وہ جوڑا کہ جو نوری جوڑا ہے، وہ جوڑا کہ جس کے گھر میں فرشتوں کا نزول کثرت سے ہوتا ہے، وہ جوڑا کہ جب وہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت خاص متوجہ ہوتی ہے، وہ مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں مثال دوں گا، میں یہ بات نہیں کر رہا کہ نعوذ باللہ ان میں کوئی تکرار ہوتی تھی، کوئی معاملات ہوتے تھے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ تربیت کا معاملہ کیسا ہے کہ ایک مرتبہ کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مولا کائنات کے حوالے سے کچھ بات بتا رہے ہیں، صحیح؟ اور بی بی فاطمہ اس کو تسلیم تو ہاں جی ایسا ہے ٹھیک ہے، اور پیچھے مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا۔ تربیت سب سے اہم ضروری ہے۔ آپ اگر جس کی تربیت نہیں ہوئی وہ 15 سال کا ہو یا 25 سال کا ہو یا 50 سال کا یا 65 سال کا ہو، وہ اندر سے بالکل جاہل ہوگا، اور جس کی تربیت ہو جائے وہ 18 سال کے اندر بھی اس طرح تربیت کر سکتے ہیں کہ وہ زمانے کے بچوں کو امام بنا دیں۔ بالکل تربیت کا بڑا والد اپنی بیٹی کی تربیت کر رہے ہیں اور یہاں مولا کائنات کے حقوق بیان فرما رہے ہیں۔ آج کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو اس کے حق تو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ اس کا رشتہ ہونا ہے یا ہو چکا ہے اس کی حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بیٹی کے دل میں کبھی کبھی احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ باقی حق تلفی ہو رہی ہے، اور پھر وہاں تناؤ کا معاملہ پیدا ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، ان کے حق بیان فرما رہے ہیں، اور پیچھے سے مولا کائنات یعنی گھر میں اکیلے والد اور بیٹی، اور مولا کائنات گیٹ کے پیچھے سن رہے ہیں۔ جب حضور زیادہ فرماتے ہیں تو مولا کائنات آتے ہیں، نبی اسلام کا ہاتھ چومتے کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ نے فاطمہ کو سمجھا دیے، اب میں جانتا ہوں، اب فاطمہ کو چھوڑ دیجئے، اب میں جانتا ہوں کہ فاطمہ میری کس طرح خدمت کرتی ہے، کس طرح میری فرما برداری کرتی ہیں۔ تو یہ تربیت رسول ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب بچے بالغ ہونے لگیں، جبکہ مقام جناب فاطمہ سے دونوں ایسا نہیں ہے کہ واقف نہیں ہے۔ ہاں میں نے جبھی پہلے الفاظ ہی کہا تھا کہ یہ تربیت کا معاملہ ہے۔ اچھا تربیت کس کی ہو رہی ہے؟ پوری کائنات کی ہو رہی ہے۔ رسول وہاں جو گئے، جو یہ بات بتائی جا رہی ہے، راوی بیان کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ایک باپ کو اپنی بیٹی کی کس طرح تربیت کرنی ہے۔ بالغ ہونے لگیں لڑکا اور لڑکی، آپ نے انٹرو میں بہت اچھی بات کی بہن کہ ہم پوری دنیا کی اس کو تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، مگر جب نکاح کا معاملہ ہوتا ہے 20 سال میں ہو، 18 سال میں ہو، 22 سال میں ہو، لڑکا 25 سال کا ہے، اس وقت ہم بالکل بھلا دیتے ہیں۔ بچے کی نہ کاؤنسلنگ ہوتی نہ بچی کی کاؤنسلنگ ہوتی، جس کی وجہ سے وہ رشتہ کبھی کبھی 1 مہینے کے بعد ہی جدا ہونے پر آ جاتا ہے۔ ویری انفارچونیٹلی بہت اچھا ہمارے ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے قرآن و حدیث کے کیا احکامات ہیں۔ اب مثال کے طور پہ نبی علیہ الصلوۃ، ابھی میں نے آپ کے پچھلے پروگرام کے اندر اونٹ والی کی حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف، اب میں دونوں کے حوالے سے بات کروں گا۔ مرد کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ خیرکم تم میں سے بہترین وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ایو یا رسول اللہ، کون بہترین ہے؟ فرمایا کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں۔ یعنی کہ آدمی اللہ اس کے رسول کے نزدیک بہترین تب ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو اور گھر والی کے لیے بہتر ہو۔ اب اونٹ والی جو حدیث میں بیان کر رہا تھا اس کا سیاق کیا ہے؟ نبی اسلام گئے، تشریف لائے، میں پچھلی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ وہ اونٹ دوڑتا ہوا ہے جو بالکل جنون کی حالت میں، نبی اسلام کو سجدہ فرمایا۔ آقا علیہ السلام صحابہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں حق ہے کہ ہم سجدہ کریں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو حق دیتا، اس شریعت میں ہے نہیں، اگر حق ہوتا تو پھر بیوی کو ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ یہ واقعہ وہاں بیان کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن اس میں تھا کہ وہ تمام تر چیزیں بھی جو حق ہیں جو ادا کرنے والی۔ اچھا کیا علامہ صاحب کیا شرائط کیا ہے نکاح کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال امیر المؤمنین علی بن طالب من تزوج فقد افض نصف دینہ۔ حدیث رسول انہوں نے بیان کر دی تھی، اور اس کے بعد قول مولا کائنات میں بیان کر دیتا ہوں اس میں آ کے، تاکہ بات مکمل ہو جائے
کہ مولا کا ارشاد ہے کہ جس نے نکاح کی تجویز کی اس نے گویا اپنا آدھا دین بچا لیا، اس نے محفوظ کر لیا اپنے آپ کو۔ اور نکاح جو ہے فقط سنت نہیں ہے، سنت موقدہ ہے جس کی تاکید کی گئی ہے، ایسی سنت کی تاکید کی گئی ہے۔ اچھا، جہاں تک تعلق رہا، آپ نے کہا کہ جو نکاح کی شرائط، آپ غالباً سوال کیا نا، جی جی بالکل شرائط، جی جی بنیادی طور پر دیکھیے یہ جو کائنات کا رشتہ ہے سب سے پہلا رشتہ ہے، ٹھیک ہے، باقی جتنے رشتے بنے اس کے بعد بنے والے رشتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں بنیادی شرائط جہاں تعلق ہے، شرائط تو جب یہ ہمارا سلسلہ تحریر کا شروع ہوا تو اس کے بعد شرائط بہت سا لکھی گئی، لیکن بنیادی شرائط جو ہوتی ہیں، بنیادی شرائط میں یہ رشتہ کس قسم کا رشتہ ہے کہ جس کے اندر یعنی مجموعی طور پر اگر نکاح کرتے وقت ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ لیا جائے کہ جو دین کہتا ہے۔ ہمارے جو آج کی سوسائٹی ہے، معاشرہ ہمارا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ لڑکا کا رشتہ کہیں دینے جا رہے ہیں تو لڑکی میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے، یا کوئی داماد لا رہے ہیں تو اس میں کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ آج کل پیمانہ ہمارا کیا ہے؟ پیمانہ ایک یہ ہے کہ لڑکا کرتا کیا ہے، کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ دیندار ہے وہاں پہ بھی تو کرنا مشکل، ہاں یہ بات صحیح کہ دیندار، لیکن بہت سے لڑکے واقعی کچھ نہیں کرتے، تو وہاں پہ کیا کریں؟ نہیں، ہوتا یہ ہے، دیکھیں ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو بنیادی چیز ہے لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی دیکھنا ہی چاہیے کہ آیا وہ لڑکا دیندار ہے، دین کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا۔ دیکھیے معاشرے میں دو طرح کے افراد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہوتے ہیں حرام جنہوں کچھ نہیں کرنا۔ ہمیشہ جب بیٹی کا رشتہ اگر آ رہا ہو، کبھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے، آئزہ اقربا پوچھتے ہیں، مسئلہ کرتے ہیں، تو ہم یہ خیال یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے کہ لڑکے کو ہاں تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے، پڑھا لکھا ہونا چاہیے، تعلیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، محنتی ہو، ٹھیک ہے، کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ آج نہیں ہے کچھ اس کے پاس، نوکری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کوشش کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں کہ تعلیم بھی نہیں ہے اور ہم اس کے بارے معلومات کے پتہ چلا کہ حرام ہے، کچھ نہیں کرتا کراتا، پھر بھی ہم کہیں نہیں کر لے گا کچھ نہ کچھ، تو یہ کانسیپٹ غلط ہے، یہ والا کانسیپٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے لوگ کہتے ہیں اس پہ شادی کر دو ذمہ داری پڑ جائے گی، اس بنیاد پہ رشتہ کر دیتے ہیں کہ آج ہم یہ کہتے ہیں خالی کہ دیکھیے کہ آج اگر فقط لڑکے کی دنیا داری کو دیکھ کر شادی کی جاری کو، بزنس دیکھ کر، اچھی سروس دیکھ کر، تو خدا نہ خواستہ شادی کے بعد کوئی حادثہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، معذور ہو گیا، تو کیا بیٹی گھر بلا لیں گے آپ اس میں، ٹھیک ہے نا۔ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے، جو بنیادی چیزیں وہ دیکھنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے بوقت نکاح یہ ہونا چاہیے کہ آیا وہ شخص جو کسی کی امانت کو، دیکھیں لڑکی جو ہے اولاد ماں باپ کی ملکیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو امانت دیتا ہے ان ماں باپ کو، ان ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بہترین امین کی حیثیت سے اس کی تربیت کریں، اچھی تربیت کرنے کے بعد وہ باپ بہت خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس دن اس کی بیٹی جو خدا نے اس کو امانت دی تھی، نکاح والے دن کسی دوسرے امین کے سپرد کر رہا ہے، اور اس لڑکے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ خدا کی امانت تھی، یہاں سے منتقل ہو کر میرے پاس آ گئی، اب مجھے ثبوت پیش کرنا ہے کہ میں بہترین امین کیسے ثابت کروں کہ خدا کی امانت ہے میرے پاس، یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ خدا کی امانت ہے جس کی میں نے حفاظت کرنی ہے۔ جب وہ امانت میرے پاس ہے تو اس کی ضروریات کا خیال مجھے کرنا ہے، اس کی جو نیسیسٹیز ہیں اس کا خیال مجھے کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے نا۔ جو تقاضے میری ذمہ داری ہے، میں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اسی طرح لڑکی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک اچھے خاندان کی ذمہ داری، خوشحال خاندان کی ذمہ داری یہی نشانی یہی ہوتی ہے کہ جہاں دونوں کو مابین دونوں لڑکی والے گھر والوں نے بھی اور لڑکے والے گھر والوں نے بھی سمجھا دیا ہوگا ذمہ داریاں تمہاری کیا کیا ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پہ صرف لڑکی سے مراد نہیں ہے، لڑکے کی بھی ہے کہ تم نے بھی کیسے، اور بنیادی شرط کیا ہوتا ہے، جیسے مہر ہے، ایک مہر بنیادی شرط ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یعنی ایک نکاح کا وہ فقط رسم نہیں ہے، باقاعدہ وہ ایک اس کی شرائط میں سے اہم ترین شرط ہے کہ مہر معین کیا جائے۔ مہر کیوں معین کیا جائے، ٹھیک ہے، اس لیے معین کیا جائے جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کا نکاح ہو رہا تھا، مولا کائنات کو بلایا رسول خدا نے، پوچھا کہ اے علی یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ہے کیا، میری بیٹی کو مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس زرہ ہے، تلوار ہے، گھوڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھوڑا سواری ہوتا ہے، اس کو نہ بیچو، تلوار ایک ہتھیار ہوتا ہے، دین کے سپاہی اس کو نہ بیچو، زرہ بیچ دو تم، اس لیے کہ تم جس سے
شجاع کے لیے زرہ کی ضرورت نہیں ہے. وہ زرہ مولا کائنات نے بیچی, اس سے جو کچھ رقم ملی وہ اللہ کے رسول خدا کو وہی مہر تھا, وہی تھی. اس سے جناب فاطمہ کا جو بھی جہیز تھا اس مہر سے کی رقم سے بنایا گیا. مہر کا بنیادی کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ, اور شریعت یہ کہتی ہے کہ لڑکا جو ہے اپنی بیوی کے سارے اخراجات, یعنی شادی کے بعد نہیں, شادی سے پہلے وہی اہتمام کریں تمام چیزیں. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کی بات کرنے کا. وہ اس وجہ سے کیونکہ ہمارے ہاں تو ماں باپ جب بچی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ان کو ڈر کس چیز کا ہوتا ہے کہ ہائے بچی پیدا ہوگی, اس کی شادی کرنی ہے, اس کا جہیز اکٹھا کرنا ہے. لیکن اگر ہم نے شریعت میں دیکھیں, ہم نے دین میں دیکھیں, تو جو کائنات کا اتنا حسین جوڑا, جب ان کی شادی ہوئی تھی تو مولا کائنات نے اپنی ذرا بیچی تھی, جو پیسے آئے تھے اس میں سے چیزیں خریدی گئی تھیں. تو ہم یہ کس کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ جو جہیز پہ ہم ماں باپ بیچارے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی لگا دیتے ہیں, اور جس جہیز کو جمع کرنے کے چکر میں بچیوں کے اکثر میں عمر بھی نکل جاتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم. جہیز کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اور کنڈیشن پہ نکاح کی کنڈیشنز کیا ہیں اور ایج کیا ہے. تو تینوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا میں بیان کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا عقد مبارک ہوا ہے حضرت سیدہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ, تو اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی, اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عموماً جو بیان ہوتی 40 سال عمر مبارک بیان ہوتی. تو وہاں سے ایک تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بلوغت ہی بنیادی شرط نہیں ہے کہ بالغ ہوتے شادی کر دی جائے, نکاح کر دیا جائے, بلکہ اسٹیبل ہونا ایک فائنینشلی, مذہب کے ساتھ ساتھ فائنینشلی اسٹرانگ ہونا بھی ضروری ہے. چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت بی بی خدیجہ السلام علیہ کا قافلہ تجارت وہ لے جاتے تھے, بزنس میں بڑا پروفٹ آتا تھا ماشاءاللہ. تو حضرت سیدہ بی بی خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت, دیانت, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی وہ تجارت میں مہارت, یہ ساری چیزیں دیکھی, پھر آپ کی دینداری, سب چیزیں دیکھے. تو پورا مجموعہ ایک ہونا چاہیے کہ جس میں دینی کوالٹیز بھی ہوں جیسے علامہ صاحب نے بیان فرمایا, اور دنیا کوالٹیز بھی ہوں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نکاح کے لیے صرف بالغ ہونا شرط نہیں, بلکہ اس کے ساتھ, کیونکہ شوہر جب کسی کو نکاح میں لائے گا تو اس کے لیے اس کا نان نفقہ, اس کی رہائش, اس کے کپڑے, اس کی بیماری کا علاج, ساری چیزیں شوہر کے ذمے پر آ جائیں گی. اس کے اندر جب صلاحیت ہوں گی تب وہ نکاح کرے گا. یہ تو ہو گئی اس کی عمر کے کم از کم, جیسے ہمارے قانون میں 18 سال ہے, 18 سال کے بعد کرے گا صوبہ سندھ میں, باقی میں کچھ 16 سال کی عمر بھی ہے. تو بنیادی طور پر 16-18 سال میں ہو سکتی ہے, علاقوں پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ علاقوں میں جلدی لڑکے جو ہے نا وہ ہائٹ وائٹ اچھی ہو جاتی ہے ان کی لڑکیوں کے, تو نکاح کر سکتے ہیں, شریعت میں اجازت ہے. دوسری بات ہے کنڈیشن کی, تو کنڈیشن یہ ہے کہ ایجاب اور قبول. لڑکی کی طرف سے سب سے پہلے آفر ہوتی ہے جو اس کو کہا جاتا ہے ایجاب. لڑکی آفر کرتی ہے تو اس کو جو قاضی یا اس کے گھر کے وکیل, لڑکی کا وکیل جا کے جو سائن لیتا ہے اس سے وہ ایجاب کراتا ہے. ہمارے عموماً ہوتا ہے کہ اس میں بھی دکھاتے ہیں لڑکی کو, کہتے ہیں قبول, میں نے قبول کیا, تو ہاں لیکن لڑکی قبول نکلتی ہے, بلکہ وہ صرف اجازت دے دی, میری طرف سے اجازت ہے. پھر اس کے اگینسٹ لڑکا آ کے قبول کرتا ہے کہ ہاں بھائی میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی, مجھے چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کے بعد ہم نکاح نامہ کے پاس جائیں گے, پڑھائیں گے آج نکاح نامہ میں ہوتا ہے کیا کچھ ہے. بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی آج کا ایسا ہے کہ بریک کے دوران بھی ہماری اس پہ بڑی کافی بات چیت چل رہی تھی, کیونکہ ہم بات ابھی کریں نکاح کی شرائط کے حوالے سے. اس کے بعد میں آپ کو نکاح نامے کی طرف بھی لے کے جاؤں گی کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ مطلب خود بھی حیران ہو رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو واقعی اپنا نکاح نامہ نہیں پڑھا, ہم نے تو بس قبول ہے کہا تھا, اپنا سائن کیا تھا جہاں پہ ہم نے کرنا تھا, اور بس اللہ خیر سے اللہ. لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے نکاح نامے میں کیا کیا چیزیں تھیں, آپ نے کیا کیا رائٹس نہیں لیے, اور کون سے رائٹس آپ کو نہیں دیے گئے. اچھا بریک پر جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں آپ اپنی شرائط کمپلیٹ کر لیں پھر تاکہ میں عائشہ کے پاس بھی آؤں. جی, تو اس میں بنیادی شرائط تو ایجاب اور قبول ہے کہ لڑکی ایجاب کرتی ہے اور لڑکا اس کو قبول کرتا ہے, آفر ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے. اور دوسری اس میں شرائط میں مہر کے, اگر مہر نہ بھی مقرر کیا گیا ہو تو مہر اس میں واجب ہو جاتا ہے. وہ مہر مثل کہلاتا ہے, یعنی اس کی ہم عمر لڑکیاں جتنی بھی ہوں اس کے جو خاندان میں جو اس کا مہر طے ہوتا ہے اتنا مہر اس کا متعین ہو جاتا ہے. فقہ حنفی میں کم از کم جو ہے وہ 10 درہم وہ اس کی مہر کی مقدار بنتی ہے, کم از کم 10 درہم کہ وہ اس کے برابر اس کی مہر ہو. باقی صحابہ کرام میں انگوٹھی کا بھی وزن ثابت ہے کہ انگوٹھی کو عوض نکاح کر دیا گیا. آج کل کے زمانے میں مہر کی جو رقم ہے مہر فاطمی کے لحاظ سے, تو حضرت مولانا نصیر الدین اور دوسرے علماء کرام نے اس کا وزن بیان کیا کہ 133 تولہ 3.5 ماشا چاندی یا اس کے ایکول رقم
وہ مہر فاطمی بنتا ہے. ظاہر ہے اس کا اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے تو وہ ریٹ بن جاتا ہے. تو یہ مہر مقرر ہو جائے گی دونوں کی, اس کے بعد عقد ہوگا تو اور 2 گواہ. تو بنیادی شرائط میں سے تو یہ کہ شرائط پائی جائیں گی تو نکاح ہو جائے گا. باقی شرائط وہ کہ بھائی کنڈیشن ہمارے لگائی جاتی ہیں وہ الگ ہے. ایک علامہ صاحب نے جو بات کہی تھی دینداری کو دیکھنا زیادہ اہم ہے, تو دینداری کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ دینداری بالکل فرسٹ پریورٹی پہ ہو, لیکن دینداری میں بھی دیکھیں ایک مزاج جو ہے نا وہ دینداری کو نہیں تبدیل کرتا. بسا اوقات ہوتا ہے مزاج بہت ٹیڑھا کھڑ ہے, بندہ دیندار ہے, نمازیں بہت پڑھ رہا ہے, لیکن گھر میں اتنا بد مزاج ہے کہ اس کی جو زوجہ اس کی شکل دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتی ہے. تو ایسا بھی, اور بہت سے ایسے ہیں کہ سارے دیندار ایسے نہیں, ماشاءاللہ اکثر دینداروں کا مشہور ہے کہ ان کی بیویاں ان کی فیملی ان سے بڑے خوش ہوتی ہے الحمدللہ. میں سب کو کہوں گا جو دینداری پر اگر ہیں تو اپنی دینداری کی علاج بھی رکھیں کہ وہ دین کی وجہ سے بیوی کو ٹارچر نہ کریں کہ جی قرآن میں حدیث میں تو مجھے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے, تم مجھے سجدہ کرتی ہیں, تم پر یہ فرض ہے. لیکن اگر بیوی کو حقوق پڑے جائیں تو اتنے ہیں کہ بندہ جو ہے نا پھر وہ جوروں کو غلام کرنے کا قابل ہو جاتا ہے. اتنے حقوق اسلام نے دیے. تو یہ بنیادی شرائط میں سے یہ ہے. سر یہ خواتین کو آج آپ کی بات بہت اچھی لگی کیونکہ بہت سارے ایسے حقوق جو ادائی نہیں کیے جاتے. مہر کے والے سے جو عمران بھائی نے بات کی تھی, تو اگر میں پاک بیویوں کی پاک ہستیوں کے والے سے بات کروں تو ان کو کتنا ویسے مہر ملا تھا اس ٹائم پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صحیح مسلم کی جو حدیث ہمیں بتاتی ہے وہ قریباً 500 درہم, اور اس زمانے میں اگر ہم اس زمانے کی بات کریں اور اس زمانے کے سونے کی اگر ہم بات کریں, گولڈ کی, کیونکہ چاندی کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو نہیں ہے, کیونکہ ایک خاتون جو آپ کے نکاح میں آ رہی ہے اس کی اتنی اہمیت بنتی ہے کہ وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائے نا, وہ یہاں سے بھی اسٹرانگ ہوگی, وہ اپنے ماں باپ کے گھر سے بھی اسٹرانگ ہو. تو مہر کی رقم اس کی عزت نفس کے لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ مشکل حالات میں یہ مہر کی رقم اسے مل سکے. تو اس زمانے کی اگر ہم بات کریں تو قریباً 19.5 تولہ سونا کی رقم بنتی تھی اس زمانے میں, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو دیا ہے. اور یہی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنی زوجہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی وہی مہر دیا ہے, یعنی 500 درہم, جس کی اگر ہم صحیح سے ویلیو لگائیں آج کے زمانے میں تو وہ اگر 19.5 تولہ کی اگر رقم لگائیں, وہ چاندی کے حساب سے نہ لگائیں, آپ سونے کے حساب سے لگائیں جو اس زمانے میں لگایا گیا تھا, کیونکہ اس وقت سونے اور چاندی قریباً قریب ہی تھے, مطلب جو ویلیو تھی وہ قریب ہی تھی, مطلب 19-20 کا فرق تھا. لیکن اس زمانے میں جس طرح سے سونے کی قیمت بہت زیادہ ہے, چاندی کی بہت نیچے ہے, یہ اس زمانے میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم ایک چیز جس جانب آپ نے اشارہ کیا تھا, جہیز. ہم صرف جہیز نہیں مانگتے مدیحہ, ہم پہنونیاں بھی مانگتے ہیں. جی بالکل, ٹھیک ہے, ہم دلہے کے کپڑے بھی مانگتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے کو گاڑی بھی چاہیے, ہمارے بچے کو آپ نے یہ بھی دینا ہے. اس طرح کی بہت ساری جو ہے وہ آپ کنڈیشنز لگاتے ہیں اس بچی کے لیے جس کے ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور بہت ساری بچیاں ایسی دیکھی ہیں میں نے کہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, اور ہم یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ایک ماں باپ جس کے لیے اپنی بچی کو گھر سے رخصت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا, سوچتے تک نہیں ہے. اور ہم سوال کر دیتے ہیں تمہارے اماں کے گھر سے کیا آیا ہے, اور یہ سوال بچی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہوگا, کتنا صبر کرتی ہوگی وہ, اس پر ہم سوچ نہیں سکتے. تو ہمارے معاشرے میں یہ جو سب سے بڑی چیزیں ہیں نا کہ یہ طہاریوں کا جو سسٹم ہم نے لگا کے رکھا ہے, ہم نے یہ سسٹم لگا کے رکھا ہے کہ جہیز دیں گے. آپ اتنا دین پہ عمل کرنے والے ہیں نا, 4 کے رٹے لگاتے ہیں آپ کہ 4 جائز. یہ ہر بندہ جہیز لیتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ مولا نے جہیز کا تمام سامان خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیا ہے. نفقہ جو ہے وہ مرد پر واجب ہے, عورت پر واجب نہیں ہے. کیا یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں؟ ایک سنت پر تو آپ اتنی بات کرتے ہیں, جو واجبات ہیں آپ اس پر بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جہاں پہ حق تلف کیا جاتا ہے سامنے والے کا, سامنے والے کی عزت نفس کو چوٹ پہنچائی جاتی ہے, اس پر آپ خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہ جو جہیز لینا, یہ پہنونیوں کی جو ڈیمانڈز ہیں, یہ جو کپڑے مانگتے ہیں آپ, اور پھر آپ کسی بچی کو تحفہ دیتے ہیں, جہیز تحفتاً آپ نے دیا, اپنی بہو کو سیٹ دیا, آپ واپس لے لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ نہیں تم تو حفاظت کر نہیں سکتی ہو. تو جب وہ حفاظت کرنے کی ایبل نہیں تھی تو آپ شادی کر کے لائے کیسے اسے اپنے گھر؟ ویسے میں نا ہم اس یہ جہیز خود اتنا ایک بڑا ٹاپک ہے, ہم اس پہ بہت بڑا ٹاپک ہے, بہت ہم اس پہ شو بھی کریں گے اور جو لوگوں کے مسئلے مسائل سامنے بھی رکھیں گے. ابھی ایک سوال
جو میں نے آپ سے شو کے آغاز میں بھی کیا تھا کہ کیا آپ نے اپنا نکاح نامہ پڑھا ہے. ہم نے لوگوں سے بھی پوچھا, لوگوں کا کیا جواب تھا, آپ کو سنواتی ہوں. نکاح نامہ پڑھا تھا. نکاح نامہ پڑھا تھا. نکاح نامہ نہیں. نکاح نامہ پڑھا تھا ہم نے. نکاح نامہ پڑھا تھا آپ نے؟ جی تقریباً پڑھا ہی تھا. کیا شرائط تھی؟ کوئی خاص شرائط نہیں تھی, جو ہمارے والدین نے رکھی تھی وہی تھی. شادی سے پہلے نکاح نامہ پڑھا تھا؟ جی پڑھا تھا بالکل. آئی تھنک وہ جو کٹی ہوئی ہے وہ مجھے یاد ہے, کیونکہ وہ مجھے آپشن تھا کہ بلا بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر دوسری شادی کر سکتے ہیں, اور مطلب وداؤٹ پرمیشن آپ ڈیورس بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں کالمس, تو وہ میں نے چینج کروائے تھے. نکاح نامہ پڑھا تھا آپ نے؟ جی وہ غیر مجدد تھا, مطلب وہ جو لکھا جاتا ہے قاری صاحب لکھ کے دیتے ہیں, بس کوئی تھا. شادی سے پہلے نکاح نامہ پڑھا تھا آپ نے؟ جی. شادی سے پہلے نکاح نامہ پڑھا تھا آپ نے؟ جی ہاں بالکل. نہیں پڑھا آپ نے نکاح نامہ, کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے آپ کے سامنے جو آپ کے پورا نکاح نامہ ہے اس کو اسکین کر کے یہاں پہ لگا لیا, ٹھیک ہے. اس میں پہلے تو لکھا ہوا جی کہ وارڈ کا نام, ٹاؤن, یونین, آف کورس جو بھی اس کا نام ہوگا. اس کے بعد ہے کہ تحصیل, تھانہ اور ضلع, اس کی حدود بھی اس میں آ جاتی ہے جس میں شادی وقوع پذیر ہو رہی ہے. پھر دوسری امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ دلہا اور اس کے والد کا نام, ماں ان کی سکونت بالترتیب. اچھا یہ ماں ان کی سکونت بالترتیب یعنی کہ جہاں وہ رہتے, جی پہلے ایڈریس دولہا سارا کا نام آئے گا, ہاں جی اس کی ولدیت آئے گی, اور جہاں وہ رہتا ہے اس کو پورا ایڈریس آئے گا. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا فقہ جعفری میں بھی ایگزیکٹلی سیم چیز. اچھا اس کے بعد ہے دلہا کی عمر, تاریخ پیدائش, دلہن اور اس کے والد کا نام, ماں ان کی سکونت بالترتیب. پھر دونوں وہ چیزیں دلہن کی بھی ویسی بالکل ایسا ہی ہے, ڈیٹیل سامنے آ جائیں گی. آیا دلہن کنواری ہے یا بیوہ یا مطلقہ, یہ آ گیا. پھر دلہن کی عمر, تاریخ پیدائش. نا دلہا کے حوالے سے یہ بات خیر پوائنٹ کیونکہ آگے آئے گا جا کے. ہاں نہیں یہاں اگر یہ کہ متعلقہ ہے, طلاق ہوئی ہے, جی جی, تو ہوئی ہے, اس کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, جو نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ ہوا ہے, یونین کونسل نے اس کو کیا ہے, یا جس طرح ہوگا وہ علماء پڑھا رہے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. آپ بھی بالکل اس کو ویسے پھر آگے پروسیڈ کرتے ہیں. جی ہاں ٹھیک ہے. اچھا اگر دلہن کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا تو اس کا نام, ماں, ولدیت, سکونت, ان کا بھی ساری ڈیٹیلز آگے. اچھا آگے چلتے ہیں. دلہن کے وکیل کے تقرر کے بارے میں گواہوں کے نام, ماں, ولدیت, گواہوں کے بھی نام جناب, گواہ نمبر 1 ان کی چیزیں, گواہ نمبر 2 جو ان کی ڈیٹیلز ہیں بتا رہی ہوں. یہ تو خیر وہ آپ کو پتا ہے جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہیں, لیکن ابھی اصل چیز آگے آنی ہے, ٹھیک ہے. اگر دلہا کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا گیا تو اس کا نام, ماں, ولدیت, یہ بھی وہ چیز ہوگی. یہ ایسا ہوگا کہ جیسے کہ لڑکا امریکہ میں ہے مثال کے طور پہ, باہر ہے, وہ خود اس مجلس میں نہیں ہے, کیونکہ ایجاب و قبول کے لیے ایک مجلس کا ہونا ضروری ہے, تو اس میں بھی لڑکا پھر وکیل بنا دیتا ہے کہ جی وہ جیسے انٹرنیٹ پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے ہوتا ہے. مطلب وکیل مراد یہ ہوتا ہے کہ جو نکاح خواہ جو نکاح پڑھا رہے ہیں, جی جی, اس کے معنی ہمارے جو لیے آئیں گے کہ کیونکہ دو عموماً ایک عالم دین بھی نکاح پڑھا سکتا ہے دونوں طرف سے, جی جی, اور 2 عالم بھی ہو سکتے ہیں, لڑکی تو الگ ہو, لڑکی تو الگ ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یہ وکیل سے مراد ہے کہ وہ قاضی یا مولانا کہ جو نکاح پڑھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں مراد وہ لی جائے گی, ٹھیک ہے نا. بلکہ 2 افراد جو گواہ ہیں وہ شادی میں اس وقت گواہ ہیں کہ ہاں یہ نکاح ہمارے سامنے ہو رہا ہے, جی, ٹھیک ہے نا. یہ یوزلی وہی پھر باقی کہ دلہا کے وکیل کے تقرر کے بارے میں گواہوں کے نام, ماں, ولدیت اور سکونت, اور ان کی دلہا کے ساتھ رشتہ داری وہ آ جاتا ہے کہ دوست ہیں, کزنز ہیں, جو بھی ہیں. اس کے بعد شادی کے گواہوں کے نام, ماں, ولدیت, اور وہی پھر گواہ نمبر 1, گواہ نمبر 2. یہ مزید یہ ایک کالم اضافی کر کے مزید یعنی کانٹریکٹ کو مزید پاورفل بنانے کے لیے 4 گواہ تو ہو گئے, مزید 2 گواہ اور بھی شامل کر لیے, ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے والی طرف سے, تاکہ شادی کا گواہ بھی ہو جائیں. وہ جیسے آپ جاب کرنے جا رہے تھے وہاں پہ 2 ریفرنس مانگے گئے ہوتے کہ 2 ریفرنس دے, تو یہ سارے بھی وہ ریفرنسز چل رہے ہیں. ہمارے یہاں پہ جو ہے نا شادی گواہ میں لڑکے کا نام, کیونکہ جو پڑھا رہا ہوتا ہے لڑکا خود موجود ہوتا ہے, تو احناف میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پھر لڑکے کے یہاں لکھ دیے جاتے ہیں. صحیح ایسے ہی ہوتا ہے. یہاں لڑکی کی طرف سے 2 گواہ ہوتا ہے اور لڑکی کا ایک وکیل ہوتا ہے ہمارے عموماً نا. جی جی, تو 2 گواہ کا لڑکے کا جو بھی ہوگا اس کی طرف سے 2 گواہوں کے نام اس میں مینشن کیے جاتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا پھر آ جاتا ہے جی شادی سر انجام پانے کی تاریخ, جو کہ ڈیٹ ہے. مہر کی رقم, جس پہ ابھی ہم نے بات بھی کی ہے. مہر کی کتنی رقم معجل ہے اور کتنی غیر معجل, اب یہ مجھے بتائیں آپ لوگ کہ کتنی معجل اور کتنی غیر معجل. دیکھیں یہاں جو معجل ہے وہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے. یہاں اس کو آپ اندر طلب بھی کہہ سکتے ہیں, لڑکی ڈیمانڈ کرتی ہے, بتا دیا جاتا ہے. یہ جو حمزہ والا معجل ہے اس میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ بعد میں دے دیں گے, بعد میں اس میں یعنی کہ وقت متعین ہوتا ہے, کوئی 15 سال 20 سال, یا ہماری عرف عام میں یہ ہوتا ہے کہ اگر طلاق, ایک بات بتا, اب اس زمانے میں عرف میں یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق ہو جائے تو اس وقت وہ دے رہے ہوتے ہیں, یا مر جائے جب دے رہے ہوتے ہیں, جو کہ غلط کانسیپٹ ہے. صحیح ہونا یہ چاہیے کہ عورت کی عصمت کے لیے. اچھا یہاں ایک مہر کی بات میں اور بھی کرتا ہوں, جس طرح بات چل رہی تھی ہمارے یہاں اس وقت سب نا دیندار کا ایک جذبہ اتنا زبردست قسم کا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جی ہم سب دیندار لوگ ہیں,
500 رکھ دیں, 5000 رکھ دیں, کم از کم لڑکے کی جو 1 مہینے کی تنخواہ ہے کم از کم وہ رکھیں. ایک لڑکا اگر مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے کماتا ہے تو پھر اس کا حق مہر 2 لاکھ روپے ہونا چاہیے. اب اس کا حق مہر 20,000 روپے ہونا چاہیے. اچھا سے مجھے بتائیں, معجل وہ ہے جو کہ فوری طور پہ دے دیا جاتا ہے؟ یہ معجل ہے, اگر عین والے جو ہے نا معجل وہ فوراً اسی وقت, اور معجل جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈیمانڈ کرے لڑکی, ٹھیک ہے نا. اور جیسے مجھ سے کہہ رہا ہے نا, بات یہ ہے کہ مہر ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت ادا کرنا چاہیے, سب سے بہترین عمل تو یہی ہے. اور ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ کتنا مہر ہونا چاہیے, آج کے دور میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ بیوی کا حق ہوتا ہے, اس سے طلاق کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی تعلق نہیں ہے اس کے, وہ تو بیوی کا حق ہے, دینا ہی دینا ہے اس کو, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں معاف کروا لیے, معاف یہ ایک معاف نہیں ہوتا کبھی بھی, یہ اس پہ میں کبھی معاف نہیں ہوتا. ایک ہم نے سوال لوگوں سے بھی کیا ہے, یہ اگر وہ کر بھی دے بھی کہ جب مانگے گی تو دینا ہوگا, یہ نہیں کہے گا تم نے معاف کر دیا تھا, یہ اس کا عورت کا رائٹ ہے, یہ دیا جائے گا. اور مقدار کیا ہونی چاہیے کہ کیونکہ مہر لازمی ہے, حق ہے عورت کا. جو دولہا کی یا لڑکے کی جو حیثیت ہے اس کی حیثیت 10,000 کی ہے تو 10,000 ہی شرعی ہو کے لائے گا, 10 لاکھ کی حیثیت ہے تو 10 لاکھ شرعی کہلائے گا. وہ کچھ جگہوں پہ بھی بڑے زیادہ جب وہ مانگے بہت زیادہ, جس وقت بیوی مانگے تو وہ آسانی سے ادا کر سکے. اچھا, بہت سی خواتین تو آپ کو ہوتا ہے پھر مانگ ہی نہیں پاتی نا وہ. اچھا, کوئی شخص یہاں پر بات چل رہی ہے حق مہر کے حوالے سے سن لیں. کوئی شخص یہ نیت کرے کہ میں حق مہر نہیں دوں گا تو اکارڈنگ ٹو شریعت نبی اسلام کی حدیث میں وہ بدکار شمار کیا جائے گا. جی, آپ نے سوچا میں آگے دے دوں گا, جی نہیں دے دوں گا تو الگ بات ہے, ہاں, لیکن دل میں نہیں دوں گا, میں نہیں دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس پہ لعنت ہے. جب وہ بدکار شمار کیا جا رہا ہے تو اللہ کی بھی لعنت, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اس کو سمجھیے گا. اچھا, اس کے بعد کہ آیا مہر کا کچھ حصہ شادی کے موقع پر ادا کیا گیا, اگر ادا کیے گئے تو کس کا, یعنی کہ اگر 1 لاکھ حق مہر ہے تو آپ نے 10 دے دیا تو اس میں وہ آ جائے گا جی 1 لاکھ تھا اور 10,000 لکھا گیا. اچھا جی, آیا پورے مہر یا اس کے کسی حصے کے عوض میں کوئی جائیداد دی گئی ہے؟ اگر دی گئی ہے تو جائیداد کی صراحت اور اس کی قیمت جو فریقین کے مابین طے پائی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیے باہمی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم نے چلے نقد رقم نے دی, ہم نے کوئی جنس طے کر لی, زمین ہے, پلاٹ ہے, کوئی چیز ہے, زیور ہے, چاندی ہے, کچھ بھی طے کر دیا تو اس کی تفصیلات لکھی جائیں گی کہ یہ اس میں طے کر دیا. یہ باہمی آپس میں رضامندی کی بات ہوتی ہے, جبر نہیں ہوتا اس کے اندر بھی, ٹھیک ہے. اچھا, یہاں یہ ہے کہ اب جیسے بات یہ کی تھی کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ زیور ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ 7 صاحبہ نے اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا, تو جب تک وہ لڑکی کی ذمہ تھا یہ خائن بن گئی اور ان کی نیت ہے کہ میں اس میرا قبضہ ہو گیا, تو جب تک یہ اپنے پاس رکھی رہیں گی یہ گناہگار ہوتی رہیں گی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس کا حق تھا انہوں نے غبن کے طور پہ لے لیا. اور کچھ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ مر جاتی ہیں پھر وہ بیٹیوں میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے اور جس کا حق ہے اس کو نہیں ملتا تو بروز اب میں ایک بہت بڑی بات کر رہا ہوں ان ماؤں سے جو ساس ہیں اور جو لے لیتی ہیں اور بیویوں پہ ظلم کر یعنی بہووں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں, قبر کے اندر بھی حساب دینا ہے, بروز محشر بھی حساب دینا ہے. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ آتش نار میں جلتی رہیں. اچھا عمران بھائی, دوسری بات مجھے بتائیں کہ اگر خواتین کو جو شادی میں جو گفٹ میں زیور ملتا ہے, اگر وہ شادی ختم ہو جاتی ہے تو وہ پھر تمام تر زیور اس کو واپس کرنا ہوتا ہے؟ جی, ہمارے لاء کے اندر یہ فقہ کے اندر بھی ہے کہ عرف پہ ایک تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عرف میں اگر وہ چیزیں ملکیتاً دے دی گئی ہیں تب تو واپس نہیں دینا ہوگا, لیکن اگر وہ عاریتاً دی گئی, عاریتاً کا مقصد ہے کہ صرف شوہر نے بطور استعمال کے دے دی, ہم لوگ یہاں ساری چیزیں عاریتاً استعمال کرتے ہیں تو پھر سب چیزیں دلہا کو دلہا کی ملیں گی, دلہن کو دلہن کی مل جائیں گی. عام طور پر قانون میں بھی یہی ہے کہ اس طرح واپس دے دی جاتی ہیں. تو وہ آج کل کے لحاظ سے جو میں ذہن میں بات آ رہی تھی, بھی لوگ ڈسکشن کر رہے تھے, سونا چاندی تو دے سکتے ہیں, اور لڑکیاں آج کل شوقین ہوتی ہیں آئی فون وغیرہ کی, کہ اگر وہ بطور مہر کے اچھا آئی فون دے دیتا لو جی وہ نیچے گرا وہ آپ کا حق میں ٹوٹ گیا, تو اس میں یہ کوئی بھی قیمتی چیز اگر اس کی خوشی کے مطابق جو بھی ڈیمانڈ کر سکتی ہے وہ, اگر وہ اچھا سا فون گاڑی کوئی بھی دے دیتے ہیں تو مہر کے طور پہ ہو جائے گی. اور ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ جو جیولری اس کو دیتے ہیں نا اس شادی کے موقع پر, وہ بطور مہر کے کنسیڈر کر لیں کہ بصورت طلائی زیورات, اس کو جیسے یہاں پہ جائیداد کو کوئی حصہ دیا گیا تو اس میں کر دیا جائے کہ بھائی یہ سونے کے 4 کڑے ہیں یا سیٹ ہے اتنے لاکھ کا ہے, 3-4 لاکھ, یہ بصورت طلائی زیورات اس کو ادا کیا گیا. اچھا, یہاں ایک سوال میں بھی آپ ایک منٹ دیکھیں, جب نکاح ہو جائے نا تو نکاح کے فوراً بعد رخصتی بھی ہونا چاہیے. سال یا 2 سال یہ ظلم کرتے ہیں. ہاں, یہ تو میں یہ ظلم ہوتا ہے یہ پرسنل ٹاکس جو ہے اس کا میں باقاعدہ پورا پروگرام کرنا پڑے گا. میں بالکل انشاءاللہ ہم آگے والے دن وہ بھی پلان کر لیں گے. اچھا, اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو اب میں آگے ایڈ کرنے جا رہی ہوں ہے کہ جی خاص شرائط اگر کوئی ہوں, کیونکہ ان میں سے بہت سارے سے پوائنٹس ہیں جو کہ کاٹ دیے جاتے ہیں.
आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है, अगर कर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत? और यूजुअली जब लड़कियों को, मैं चाहूँगी लड़के लड़कियाँ ज़रूर देखें, जब उनके पास निकाहनामा आता है ये पॉइंट ऑलरेडी कटा हुआ आता है, आप निकाहनामा खोलें उस पर आप कहेंगे ये क्रॉस किस चीज़ के लगे हुए हैं, वो यहाँ पे लगे होते हैं, ये क्या राइट है ये बताएं ज़रा नूर भाई, ये आप सबसे मुझे लेकिन मुख्तसरन बताएगा ताकि पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए। मुख्तसरन ये कि अगर बाहिमी इत्तेफाक के साथ, देखिए पहली बात ये है, जब हम पढ़ रहे हैं ना बहुत अच्छी बात है, शादी से पहले आलिम को बुलाया जाए, वो किसी भी मसलक का जो मसलक को फॉलो करते हैं, और उससे पूछा जाए कि मेरे क्या हक़ हैं, बीवी के क्या हक़ हैं, जो निकाह नामे में तमाम चीज़ें आलिम से पूछा। लेकिन अभी मुझे स्पेसिफिकली ये जो काटे जाते हैं ताकि वक्त की किल्लत है ना। अच्छा, अब इसका ये है कि अगर बीवी मांगती है, शौहर से पहले मालूम है, शौहर उसको दे देता है, तो फिर उसके पास ये हक़ होगा कि वो रिश्ता ख़त्म कर सकती है। सही, ठीक है। फ़िक्र जाफ़री में अलाउड नहीं जी, ये कि ये खासा मुश्किल पॉइंट होता है इसको करना। अच्छा, इसकी कुछ शराइत भी हैं, खाली ज़बानी लिख देने से नहीं होता कि हाँ लड़के ने कहा उस वक्त मैं तफसील कर, हमारा ऐसे नहीं होता। अगर तफसील करवाया जा रहा है तो बाकायदा लड़का जो है वकालतनामा लिख कर देगा, किसी को ना सही तो जो निकाह पढ़ा रहे हैं उन्हीं को लिख के देगा कि मैं इनको अपना वकील करार दे रहा हूँ, बशर्ते कि ये खामियाँ, ये शिकायत जो शरई शिकायतें होती हैं ना, ये खामियाँ अगर मेरे अंदर पाई जाती हैं और मेरी खातून नहीं रहना चाहती हैं मेरे साथ, तो ये मैं इजाज़तनामा दे रहा हूँ उन शराइत के साथ। अगर ये खामियाँ मेरे अंदर पाई जाएँ तो इनके इख्तियार होगा, उस वकालतनामे की बुनियाद पर फिर वो आलिम दीन जो है जिसके नाम वकालतनामा दिया होगा वो फिर उस बुनियाद पर सीग़ा जारी कर देंगे तलाक़ पे उसको, ठीक है। वरना अदरवाइज़ होता ये है कि चूँकि आजकल जिस माशरे में हमारे यहाँ है वो ये होता है कि अगर कुछ इख्तलाफात हो गए तो लड़का अपना हक इस्तेमाल कर रहा होता है, मैं नहीं दे रहा तलाक दे रहा हूँ, ठीक है ना। और हमारे यहाँ क्योंकि फ़िक्र जाफ़री में सीग़े बाद में भी पढ़े जाते हैं, फ़िक्र जाफ़री में चूँकि वजह ये कि खाली कोर्ट की तलाक से तलाक नहीं होती, बाकायदा उसमें सीग़े जारी होने चाहिए। तो हमारे यहाँ दो सूरत हाल हैं, इजाज़तनामा लिया जा रहा है तो उन तमाम शराइत के साथ इजाज़त दिया जाएगा तो उसकी कानूनी और शरई हैसियत होगी उसकी। दूसरे नंबर बात ये कि फिर हमारे यहाँ जो मर्जा तक़लीद जिनकी तकलीफ की जा रही है, फिर उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि अगर शौहर जो है ज़्यादती कर रहा है, तलाक नहीं दे रहा है, तो ये फिर उनके पास इख्तियार मौजूद है कि वो तहक़ीक़ात करने के बाद हाकिम शरअ जो है वो फिर तलाक को जारी कर सकते हैं। सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर फ़िक्र जाफ़री में देखा तो काफ़ी यहाँ पे लॉन्ग प्रोसेस है, लेकिन यूजुअली ये कटा हुआ मिलता है। और जैसे आपने बात भी की, जी ऐड कर दूँ मैं, तफवीज़ तलाक जो है जैसे फ़िक़्ह हनफ़ी में तो होता है कि जब शौहर ने ज़बान से कह दिया कि तफवीज़ तलाक कर दी तो इसका मतलब है उसने तलाक का हक़ बीवी को सुपुर्द कर दिया। लेकिन फ़िक़्ह हनफ़ी की रोशनी में सिर्फ एक तलाक का उसके पास जाता है, तीन का नहीं जाता। और ये ऐसा हक़ है जब शौहर ने उसको दे दिया तो अब से विड्रॉ भी नहीं हो सकता, वापस नहीं ले सकता, बस वो हमेशा के लिए चला गया। तो बीवी जब भी चाहे तो अपने ऊपर एक तलाक वाक़ कर सकती है। जब तलाक वाक़ करेगी तो इनके दरमियान एक तलाक रजी वाक़ हो जाएगी। अगर रुजू करना चाहें दोनों मिलकर तो इद्दत के दौरान कर सकते हैं। तो तीन तलाक वो बीवी अपने पर वाक़ नहीं कर सकती, ये ऑप्शन से वो एक तलाक भी कर सकती है। अच्छा ठीक है। अच्छा उसके बाद आया शौहर के तलाक के हक़ पर किसी किस्म की पाबंदी लगाई गई है, वो भी इसी में सेम इसमें आ गया। शरत में ये कानून है, दुनियावी कानून के लिहाज से तो इशारत हो सकती है, लेकिन शरई तौर पे इसकी पाबंदी हमारे पास तो नहीं है। आप इसमें भी अच्छा यहाँ पे दोनों ही। अच्छा आया शादी के मौके पर मेहर नान नुफ़्का वगैरह से मुतालिक कोई दस्तावेज तैयार की गई हैं, अगर की गई तो मुख्तसर यानी कि इसमें ऐसा होता है लिखा जाता है, नहीं जिसको कहते हैं ना पुराने कहते हैं पानदान का खर्चा, ठीक है ना, ये कहलाता ताकि जेब खर्ची यानी मंथली पॉकेट मनी जो है वो कम से कम तय हो, चाहे 1000 रुपये हो, 10,000 जो भी, और वो यहाँ पे लिखी हुई तस्वीर लिखी है कि ये लड़का जो है हर महीने और उसके पर्सनल इस्तेमाल में उसको हिसाब किताब नहीं लेगा वो, ठीक है, ये हकों का उसका और ये उसका वो पाबंद है कि उसने देनी है उसको पॉकेट तो पाबंद होगा, पाबंद तो खैर वैसे भी है। हाँ अच्छा मुझे बताएं कि फिर इसके बाद है कि जी आया दुल्हा के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है, अगर है तो क्या उसने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम ख़ानदानी कवानीन के ऑर्डिनेंस 1961 के तहत सालसी काउंसिल से इजाज़तनामा हासिल कर लिया है। अब ये यहाँ पे भी बड़ा मैटर करता है। देखिए बता दें, देखिए इसमें अनाफ के रास्ते तो बताएंगे जी। बात यह है कि ये जो कानून बनाया था दुनियावी तौर पे इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा ठीक है, ये मैं आप दोनों से पूछूंगी, लेकिन मुझे 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 यहाँ पे ब्रेक लेने क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ये सवाल है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मत जाइएगा। जी
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं और हम आ गए हैं क्योंकि जो निकाह नामा हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है ताकि आप लोग भी उसको पढ़ लें और आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने भी शादी नहीं की उनको पता होना चाहिए भी कि हमने अपना निकाह नामा देख कर पढ़ के समझ के साइन करना है और ये भी देखना है कि आया आप इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी सकते हैं या नहीं। ये कोई आम बात नहीं है। आप दुनिया का हर डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं पर आप ना निकाह नामा नहीं पढ़ते। और मैं अपनी ज़रा टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इनकी वजह से आज मुझे बचपन में जो टीचर बनने का ख्वाब था वो पूरा हो गया लेकिन मुझे बुरा ही लग रहा है क्योंकि सामने अल्लामा साहब है, मेरे हमारे जो सारे स्कॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन मुझे ये स्टडी इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आपके साथ साथ मुझे पढ़ना भी है। आप लोग बुरा तो नहीं लग रहा मैं पकड़ी खड़ी हुई? मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर हम लोग। हम भी अपने आपको फील कर रहे हैं। नहीं कंट्रोल में मेरी छड़ी है। अच्छा जी, और जो ब्रेक पर जाने से पहले एक बहुत ही अहम पॉइंट हम छोड़ के गए थे वो ये था, मैं आपके लिए दोबारा रीड आउट कर लेती हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है। वो ये कि जी आया दुल्हे के यहाँ पहले से कोई बीवी मौजूद है और अगर है तो आया उसने दूसरी शादी करने के लिए मुस्लिम ख़ानदानी क़वानीन के ऑर्डिनेंस 1961 के तहत सालसी काउंसिल से इजाज़तनामा हासिल कर लिया है। ये अब बहुत अहम पॉइंट है कि बेगम की शर्त जो है, बेगम की जो इजाज़त है वो यहाँ पे दरकार है। तो आपने कहा कि ये शरई उसकी हैसियत नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही। देखिए पाकिस्तानी कानून की ज़रूरत है, ज़रूरी है, लेकिन शरई तौर पे आप वो पूछेंगी तो शरीयत इस तरह कोई इक़दाम शरीयत ने नहीं दिया कि आप अपनी पहली बीवी से या दूसरी बीवी से तीसरी करने की इजाज़त लें। शरीयत ने कहा कि मर्द ही कर सकता है, इजाज़त की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फ़िक्र जाफरिया में भी इसी तरह से इमरान भाई जी वो तो है, लेकिन कानून में हमारे मेरे ख्याल से 6 महीने की कैद भी है कि अगर कोई बगैर इजाज़त के कर लेता है तो ये 6 महीने की सज़ा भी उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। अखलाकन ये है कि बीवी की नॉलेज में हो, चूँकि बहुत सारे फ्रॉड होते हैं असल में। कुछ लोग करते हैं, देखें आजकल भी हो रहा है, ये स्कैम करते हैं एक तरह का कि वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, अब वो कहीं भी कोई रिलेशनशिप करते हैं और उस लड़की को वो धोखा देकर वक्ती तौर पे टेम्प्रेरी निकाह कह लें कि बस को कहते हैं मैं तुमसे शादी करूंगा, 2-3 महीने के लिए उसने शादी की, फिर उसको खामोशी से लड़की के माँ बाप को भी नहीं पता, बस को डिवोर्स हो गई, फिर वो लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी ना। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि भाई आप जब शादी कर रहे हो आपकी बीवी की नॉलेज में हो ताकि वो लाउडली और हाँ ओपनली हो, छुप छुपा के किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। उसमें भी लड़की को एक तरह से प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन है तो वाइफ को प्रोटेक्शन है, क्योंकि बहुत से लोग ये भी करते हैं कि बस औक़त पूरी ज़िंदगी हुए कहीं और भी शादी की हुई और उनकी औलाद भी है, सब कुछ है, और बीवी से एक तरह से चीट भी कर रहे होते हैं। तो बीवी को भी देखें कानूनी शरण तो उन्होंने सामने नूर भाई ने बता दिया, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। शौहर अगर वाक़तन पूरी शराइत पूरी कर सेकंड वाइफ की तो बहुत अच्छी बातें कर सकता है, उसको कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अखलाकी तौर पे कानूनी तौर पे ये सारी चीज़ें जो हमें फॉलोअप करनी चाहिए ताकि सोसाइटी में कोई बिगाड़ ना फैले। अच्छा इमरान भाई यहाँ मैं एक बात करूँगा, जैसे हमारे आप बात कर रहे थे, भाई ने बात की, अब कुरान की आयत की हम इस्तेमाल करते हैं फ़नकिहू मा ताबरकुम मिन निसा, बस जो तुम्हें औरतें पसंद है तुम 2 करो 3 करो 4 करो। फिर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने तादुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अदल। अगर तुम अदल कर सकते हो तो, अगर अदल नहीं कर सकते तो कुरान ने कहा बस फवाहिदा, बस तुम्हें एक करनी है। मतलब कुरान ने रोका है। हमारे यहाँ जब कुरान की बात हमारे यहाँ जब बात की जाती है ना, बहन भी कर रही थी कि मर्दों वो याद रहते हैं, तो मर्द अगर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ें समझें तो कुरान रोक रहा है। अगर तुम अदल कर सकते, पहले ज़माने जाहिलियत में 100 की जाती थी 200, जैसे अगर बाइबल में देखें कि 300 कोकोबाइंस 700 कोकोबाइंस यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए, और 300 वाइफ्स ऑल टेस्टामेंट के अंदर यानी 1000 बनती हैं। तो इस्लाम ने आके उसको रोका है। ज़माने जाहिलियत में पहले अरब 100 किया करते थे, तो इस्लाम ने आके रोका नहीं, भाई तुम 2 कर सकते हो 3 कर सकते हो 4 बस, लेकिन अगर तुम अदल कर सकते हो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते अगेन ख़वातीन की प्रोटेक्शन इसी में कि उनकी मतलब ये भी देखा कि उनकी अखलाकी और उनकी इमोशनल उनको स्ट्रेंथ करने के लिए भी। आयशा यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मर्द अदल कर सकता है तो वो इजाज़त है उसके लिए, बसूरत दीगर वो एक ही करेगा। अब अच्छा अगर मिसाल के तौर पर वो छुपा के रखता है खातून को तो उस सूरत में फिर होगा, अगर वो इस दुनिया से रुखसत भी हो गया फिर वो विरासत वाले जो मसाइल है ना वो भी तो सामने आएंगे ना, जो बच्चों में तकसीम होनी है विरासत, फिर वो आकर कहें कि एक दूसरी खातून आ रही हैं कि मेरे भी बच्चे हैं, दूसरी खातून आ रही हैं मेरे भी बच्चे हैं, तो इस तरह से माशरती बहुत मसाइल होंगे। इसलिए कहा गया है कि निकाह जब भी किया जाएगा वो छुप कर नहीं किया जाता, निकाह हमेशा ऐलानिया होता है। बिल्कुल सही। अच्छा यहाँ ऐलानिया का एक बात भी क्लियर कर दूँ मैं, जैसे बहन ने बात की, ऐलानिया का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है वो माइक पर यानी कि मसाजिद के अंदर ऐलान करवाएं। उसका जब ऐलानिया जब हम फ़िक़्ह में पढ़ते हैं तो शहीदैन या रजुलैन
دو عادل گواہ ہوں، یعنی 2 مرد گواہ ہوں. اگر 2 مرد نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں اور قاضی جو موجود ہوتا ہے، تو یہ اعلانیہ استنابی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا پھر ہے جی کہ نمبر تاریخ مراسلہ جس کے ذریعے ثالثی کونسل نے دلہا کو دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے، وہ جو اجازت نامہ ہے وہ یونین کونسل جو وہ بات ہوگی وہ اس کو اسٹیمپ کرتی ہے. پھر نکاح خوان کا نام اور اس کی ولدیت، وہ جو نکاح خوان آپ کا نکاح پڑھوا رہے ہیں. اچھا مجھے یہ نکاح خوان کے والے سے بتائیں، کیا ضروری ہے کہ علامہ صاحب یا مولوی صاحب ہی آپ کا نکاح پڑھائیں، یا پھر آپ کے والد اور آپ کا بھائی بھی نکاح پڑھوا سکتے ہیں؟ یہ بڑی اچھی بات ہے بہن. مسئلہ یہ ہوتا ہے جیسے جنازہ سامنے رکھا ہوتا ہے، جنازے میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ وارث کا ہوتا ہے. مثال کہ بیٹے کا جنازہ ہے، خدا خواستہ باپ ہے تو باپ پڑھائے، اگر باپ کا جنازہ ہے تو بیٹا پڑھائے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کتنے سارے لوگ ہیں جن کو نماز جنازہ آتی ہے، کتنے سارے لوگ ہیں کہ جن کو مسائل پتہ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں. اب جیسے کہ خطبہ نکاح سنتوں کے اندر ہے نا، 6 جو ہمارے یہاں جو 6 اعمال ہیں، 6 اعمال کے اندر ایجاب و قبول ہو گیا، ٹھیک ہے نا، جو گواہ ہو گیا، ٹھیک ہے، واجب جو ہے وہ حق مہر آ گیا، سنتیں ہیں. اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ بالکل جائیں. یقین مانیں علماء کرام ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، حوصلہ شکنی کبھی نہیں کرتے. زامین بھائی بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ہماری بہن بیٹھی ہیں، آپ بتائیں کبھی کسی آدمی نے روکا؟ ہم تو آتے ہیں کہ کریں، ہونا چاہیے، باپ پڑھائیں. بالکل. بہت اچھا عجیب بات میں یہاں پہ مینشن کر دوں، اس میں ماں بھی پڑھا سکتی ہے نکاح، خواتین بھی نکاح پڑھا سکتی ہیں، شرعی ایک مسئلہ ہے. اور اس میں غیر مسلم بھی کوئی نکاح کروا سکتا ہے. جیسا غیر مسلم کنٹری ہے، وہاں پہ عدالت میں اگر کوئی مسلمان کپل اگر نکاح کروانا چاہتا ہے، وہ کپل جاتا ہے تو وہاں پہ کوئی غیر مسلم جج ہے تو ان کا نکاح کرا دے گا، ان کا نکاح ہو جائے گا. ظاہر خطبہ تو نہیں پڑے گا، تو وہ تو لڑکا لڑکی خود ایجاب و قبول بھی کر لیں تو ان کا نکاح ہو جاتا ہے، مہر ہو جاتی ہے. باقی سنتوں میں یہ ہے کہ وہ خطبہ نکاح وغیرہ پڑھا جائے تو قاضی کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ عالم موجود ہو. لیکن یہ ساری چیزیں پراپر جو ہیں وہ صرف میں شرائط میں بتا رہا ہوں، ایسا لوگ کانسیپٹ کے شکار ہو جائے گا، غلط بتا رہے ہیں. ایک چیز بتا رہا ہوں کہ مثلا اگر کسی نے والدہ نے بھی نکاح پڑھوایا، ایجاب و قبول کروایا تو نکاح ہو جائے گا. اور خواتین اس طرح نے کہا تھا 2 گواہ موجود ہوں، 1 مرد اور 2 خواتین، وہ گواہی بن سکتی ہیں. اور کہیں غیر مسلم کنٹری دیکھیں اصل میں وہ ہے ایجاب اور قبول. جب ایجاب اور قبول 2 کے سامنے کر لیا، اب نکاح پڑھانے کے لیے خطبہ نکاح ہوگا. خواتین کا جیسے کہ وہ تھوڑے سے شرعی مسئلہ کہ خواتین پڑھا سکتی ہیں ویسے اگر کوئی اور اویلیبلٹی نہ ہو تو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایجاب و قبول ہے یہ 2 افراد کے مابین ہے. شرط صرف اتنی ہے کہ جو بھی پڑھا رہا ہے اس کو معلوم ہو ان کے تمام فرائض کیا ہیں جو عمل ہم انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ لڑکے لڑکی خود انجام دے رہے ہوں، چاہے ان کے والد بھائی دے رہے ہوں یا کوئی مولانا دے رہے ہوں، جو بھی آدمی ہو اس کو پتہ ہو کہ اس کی شرائط کیا ہیں، نکاح کی شرائط کیا ہیں، کیا کیا لازم ہے. اور اچھا عربی میں صیغہ جاری ہو جائے ہمارے عربی میں، تو اس کو عربی کے مفاہیم صحیح آتے ہوں، مخارج صحیح آتے ہوں، صحیح ادا کر سکتا ہو. البتہ نکاح میں ایک سہولت جو ہے وہ یہ ہے کہ نکاح میں زبان کی پابندی نہیں ہے. جس زبان میں بھی چاہے ادا کر سکتے ہیں، چاہے اردو میں، پنجابی میں، سندھی، بلوچی، انگریزی، سب میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے فقہ جعفری کے اندر طلاق میں شرط ہے. طلاق میں جو مخصوص صیغے ہیں وہ صیغے پورے زیر زبر پیش، نحوی غلطی نہیں ہونی چاہیے، صرفی غلطی نہیں ہونی چاہیے، عبارت سیدہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ پراپرلی صیغے اسی عربی زبان میں ہی ادا کیے جائیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد پھر شادی کو درج رجسٹر کرانے کی تاریخ، وہ جو آپ رجسٹریشن اس کی کراتے ہیں پراپر، کیونکہ اونلی دین پھر آپ کے آئی ڈی کارڈ والے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ چینج ہوتے ہیں. پھر جو فیس رجسٹریشن جو ادا کی گئی ہو، پھر دلہا کے دستخط، دلہن یہاں بیسکلی جو لڑکا لڑکی کے آتے نا پوائنٹ، وہ یہاں ان کا کام یہاں پہ آ رہا ہوتا ہے. بس انہوں نے صرف یہاں پہ سائن کیا، دلہن نے دستخط کیے، دلہن نے دستخط کیے ہیں جی، ان کے وکیل کے دستخط ہے، ان کو لگتا ہے لوچی ہو گیا، گواہوں کے نام آ گئے، اور اس کے بعد پھر جو شادی کے گواہان کے دستخط، یہ وہ سب تمام تو چیزیں آ گئی. ہمیں یہ جو چیز ہے یہاں سے، اس سے اوپر کا سارا نکاح نامہ بھی پڑھنا ہے، صرف دستخط تک آپ نے اپنا کردار نہیں رکھنا. ہم نے نا لوگوں سے حق مہر کے حوالے سے بھی بات کی تھی، کیونکہ اوپر میں حق مہر کو ڈسکس بھی کی کہ کیا آپ نے اپنا حق مہر ادا کر دیا ہے. تو لوگوں کا کیا کہنا تھا، ذرا آپ کو سنواتے ہیں. حق مہر انہوں نے بھی ڈیمانڈ ہی نہیں کیا، ہمارا تو ویسے بھی آن ڈیمانڈ تھا. حق مہر ادا کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، ان کا حق ہے. پیسے تو رکھے ہوئے ہیں دینے کے لیے، لیکن وہ منع کر دیے جب بھی دیتا ہوں، بولے مجھے نہیں چاہیے. 32 روپے حق مہر کی رقم ادا کر دی تھی. 20,000 روپے میرا حق مہر تھا، میں نے ادا کر دیا اسی ٹائم بیگم کو. میں نے الحمدللہ حق مہر پہلی رات کو ہی دے دیا. 2010 میں ہماری شادی ہوئی ہے، 2010 میں جو ہے نا نکاح ہوا ہے، ہم نے دے دیا اس کو. حق مہر کی رقم میں نے ادا نہیں کری ہے، کر دوں گا میں نے حق مہر ادا کر دیا، اس نے بچوں پہ خرچ کر دیا اور وہ پھر مانگ رہی ہے. میرے ہسبینڈ نے مجھے فوراً ہی حق مہر ادا کرا، سونے کی چوڑیوں کی صورت میں. ابھی نہیں کیا.
ایسے ماشاءاللہ اتنا خیال رکھتے ہیں، کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ادا کریں یا نہیں. الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ادا کر دی تھی. انہوں نے بولا تھا، لیکن میں نے بولا تھا مسجد میں رکھوا دینا. صحیح ہے. 32 روپے تھے جب 84 کی شادی ہوئی ہوئی ہماری. اب یہ دیکھیے یہاں پہ وہ خاتون کہہ رہی کہ ویسے اتنے اچھے ہیں، کبھی یاد ہی نہیں آیا کہ حق مہر جو ہے ان سے لینا چاہیے. اور آپ کو پتہ نا کہ اگر آپ اپنے بچے کو فیڈ بھی کرا رہی ہیں تو اس کی بھی ایک رقم ہے جو آپ کے میاں کو آپ کو دینی چاہیے. اتنا اللہ پاک نے ہمارے دین میں جتنا، اور یہ جو اب سارے فیمنزم وغیرہ کے سارے اٹھ کر آئے ہیں، جتنا ہمارے اسلام میں عورت کو عزت اور اس کو مرتبہ، اس کو امپاور کرنے کے لیے جو کچھ کیا گیا ہے وہ شاید ہی کسی اور دین میں ہو، کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو ہر طریقے سے اس کا رائٹ جو آپ رکھا ہوا ہے. ایک ہماری بہن تھی وہ کہتی کہ ایک بھائی ہمارے کہہ رہے تھے جی ابھی تک تو میں نے نہیں دیا پر میں دے دوں گا، اور پھر ایک بہن کہتی کہ مانگا نہیں میں نے کچھ، آپ کے سامنے اگر میں دل تو میرا کہہ رہا رکھا ہوا بیگم لے نہیں رہی، میں دیتا ہوں منع کر دیتی ہوں. جی تھینک یو، میں نے رکھا ہوا بیگم لے ہی نہیں رہی. تو ذرا یہ بتائیں کہ اگر آپ نے اپنی بیگم کو حق مہر ادا نہیں کیا اور آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اتنی بڑی امانت تھی، خیانت تھی، اور بعد میں بھی خیر ہوتا ہے بیگماں تو پھر بھی معاف کر دیتی ہیں، لیکن کیا اللہ کے حضور اس سے پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی کہ تم نے کیوں ادا نہیں کیا؟ اتنا امپورٹنٹ تھا یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اکثر یہ نکاح منعقد ہو، اس کی مجلس ہو تو اس میں علماء کرام آتے ہیں، مگر ہمارے یہاں ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہ بس 5-10 منٹ کا معاملہ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی بڑی جلد بازی ہو رہی ہوتی ہے. اس سے پہلے کھانا کھلا ہوتا ہے نا، جی روٹی کھول دو، جی روٹی کھول دو. ہاں ٹھیک ہونا ہی چاہیے اس مجلس میں، یا اس سے پہلے ایک اہتمام ہو جہاں تمام چیزیں بیان کی جائیں اور ایک سیکھنے کا مرحلہ ہو. اچھا میں جتنے نوجوان میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں جن کی شادی ہونے والی ہیں، جس طرح یہ آج بہن نے تمام چیزیں پڑھائی ہیں، وہ عالم یا عالمہ کے پاس جائیں اور اپنے حق، شوہر کے حق، بیوی کے حق، کبھی کبھی ہم تجاوز کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اچھا اب یہ رہا شرعی طور پہ آپ نے کہا کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو جب اس کا مال تقسیم ہوگا تو بیوی کو سب سے پہلے حق مہر ادا کرنا ہوگا، اس میں سے نکالا جائے گا، اس کے بعد پھر وہ تقسیم ہوگی. تو یہ زندگی میں کر دیا جائے. اچھا جیسے ایک سوال کیا، میں نے بھی زوجہ سے کہا کہ بھئی میں نے آپ کو حق مہر دیا. اچھا ہمارے ہی ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں. اچھا ہوتے ہی نہیں ویسے، آپ عورت کے حق میں پیسے دیں. اور یہ میں نے دیکھا ہماری خواتین کو اللہ سلامت رکھے، ان کے اندر ایک جذبہ بھی ہوتا ہے. میری وائف نے بھی ایسے کہا تھا کہ مجھے وہ پیسے واپس کیے کہ آپ کی جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے آپ اس میں پیسے لگا. تو آپ کو زندگی میں کرنا چاہیے. ہاں لیکن وہ تو ان کی نیکی ہے، لیکن آپ کو یہ دینا ہے، اس سے چھوٹ اور اس سے فرار کوئی نہیں ہے. تو دیکھیں نکاح کی بنیادی شرائط میں شرط ہے یہ مہر نا، جب ایک بنیادی شرط ہے اگر آپ نہیں دے رہے یا فاقد کر دیا نا آپ نے اس چیز کو، تو یعنی اگر یہ کہا جائے کہ مطلقاً تو نہ صحیح، لیکن اگر ایک چیز جو اس کی میں لازمی جز تھا اس کو اگر آپ نے فراموش کر دیا، ایک انڈرسٹینڈنگ الگ رہی. لیکن ہونا ہی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ رہی کہ جب حق مہر جس لڑکے کا نکاح ہو رہا ہے اس کو بتانا چاہیے. ماں باپ کیا کرتے ہیں خود طے کر لیتے ہیں، اس کو بتانا چاہیے کہ تمہارا حق مہر رکھا جا رہا ہے، تم راضی ہو اس کے لیے. اگر وہ راضی ہے تو رضامندی وہ شمار کی جائے گی. ٹھیک ہے نا، تمہارا معاشرے کا معاشرہ ہے، ہر چیز کو ہاں کہہ دیتے ہیں. اچھا مولانا صاحب پوچھ رہے ہیں، وہ منہ سے نہیں کہہ رہی تو گردن ہلا دیں گے، جھکا دیں گے، اس کی ہاں کر تو دیا رسنے ہاتھ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اس انداز میں ایجوکیٹ نہیں کیا گیا معاملات میں، تو لڑکی کی رضامندی ضروری ہونا چاہیے کہ تمہارا حق میں یہ رکھا جا رہا ہے، تم راضی ہو اس کے لیے. لڑکی راضی ہے. اچھا اب اسے وہ نہیں ڈیمانڈ کر رہی، نہیں مانگ رہی، یہ موضوع الگ رہا. لیکن یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پھیلی فرصت کے اندر، البتہ یہ کہ میری وائف جو ہے وہ تقاضا کر لیں گے کہ میں نے نہیں دیا ان کو ابھی تک، وہ ضرور تقاضا کر لیں گے مجھ سے کہ پہلے تو دے دوں میرا ابھی تک. وہ تو اب تو آپ نے جاتے شادی کرنا ہے، کیونکہ وہ ہم نے بریک میں پوچھا بھی تھا، وہ بہت زیادہ رقم بھی نہیں تھی. اچھا ایک یہاں نقطہ بیان کرنا چاہوں گا جس طرح بات اب وہ مجھے ان کی بات نہیں ہے، یہ دیکھیں نا، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے ان کی کوشش ہے میں آپ کے پاس نہ. جیسے ہماری اکثر نکاح آپ بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، میں پڑھا رہا ہوتا ہوں، آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں جی، وہ آپ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے نا مہر فاطمہ رکھ دیں یا نبی اسلام کی ازواج کے حوالے سے رکھ دیں. آپ سن لیں خاص طور پہ وہ دیندار طبقہ جو ان کو جو صرف حق مہر کے وقت یاد آتا ہے اور ذہن میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ 32.5 روپے، 32.5 روپے کوئی رقم نہیں، ذہن میں رکھیے گا. اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا حق مہر جو بنتا ہے وہ 133
तोला और 3.5 माशा बनता है, जिसको अभी से उसकी रकम तकरीबन 4 लाख रुपए बनती है। अच्छा, ये अगर हम चांदी का करें, और जैसे इन्होंने बात की है कि उस वक्त चांदी और सोना आप सोने का देखें अभी तो वो तकरीबन 19 तोला अज़वाजे मुत्तहरात का जो निकाह 500 दरम जो हदीस के अंदर है, उसको अगर आप 3,000 रुपए से चांदी के वाले आज के हिसाब से लगाएं तो तकरीबन वो 15 लाख रुपए तकरीबन बनते हैं, और 19.5 तोला लगाएं तो वो 4 लाख हक के हवाले। अच्छा, आपने अदा कर दिया, आपके तो अभी आपने क्या रहते हैं, और मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि जब इनकी शक्ल की शादी हुई थी तो उसको डॉलर वॉज 30, क्योंकि जल्दी शादी हो गई थी तो 30 रुपीज़ का। तो ये सवाल होना चाहिए ना कि औरतें जो बार बार मांग रही होती हैं, आपने अदा कर दिया? नहीं, अभी तो अदा नहीं किया, लेकिन अदा के साथ साथ मेरे जहन में ख्याल ये आ रहा था कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नानफ़ा खर्चा अच्छा खासा देता रहता हूँ, लेकिन यही जहन में आता आपकी पहली मरहुमा जो उनका तो खैर वो शुरू में अदा कर दिया था। और दूसरी बात ये कह रहा था कि जो हमारी डिस्कशन चली ना, औरत से माफ़ करा रहे तो कर लेते हैं, कुरान में कंडीशन है फ़इन तिब्न वातुन्ना सदक़ातुन निहला, के बहुत खुशी दिली के साथ उनको अपनी तुम सदक़ात कहा गया उसमें ना, एक तो सदका तो एक सदुक़ात, यानी उनकी महर दिया करो खुश दिली से। फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नसन फ़कुलू हनीअम मरिया। हाँ, जब तुमने उनको महर अदा कर दिया, अब वो खुशी से अगर तुम्हें कुछ हिस्सा उसमें से माफ़ करती हैं तो तुम वो अच्छी तरह रच पच के खा सकते हो। तो उसमें ये है कि जैसे पहले ज़माने बाग भी दिए जाते थे उसमें, अच्छा वो मर्द अपने ईगोस का हट होता था कि भाई औरत की दीवी महर से अगर मैं वापस लेके खाऊंगा तो गुनाह होगा शायद, तो कुरान ने इजाज़त दी खुश दिली से अगर तुम दे चुके हो फिर वो खुश दिली से वापस। आपको आपका हक जी, मुझे तो उसी वक्त मिल गया था, और आपका हक था अभी वैसे काफ़ी बहुत ही कम था। असल में हमारे यहाँ ये हुआ था कि हम चूँकि मजहबी जहन होता है तो हम ये कहते हैं कि जो हमारे बड़े मुफ्तियान हैं वो फ़ैसला करेंगे, और मेरे वालिद चूँकि मेरे वकील थे और मस्जिद में मेरा निकाह हुआ था, तो हमारे अब्बा बड़े सीधे सादे से थे, लेकिन मैंने जितनी भी शक़ें थी वो मैंने कहा था पप्पा ये भी होना चाहिए, देखें पप्पा ये बात भी है। तो मेरे वालिद मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, और उस ज़माने में ये निकाहनामा जो आज आपने पढ़ाया है मेरे निकाहनामे पे क्रॉस नहीं है, और ये उस ज़माने में 10 साल पहले की बात बता रही हैं आपको। 10 साल पहले की बात। तो उस वक्त भी ये क्रॉस वाला सिस्टम नहीं था, और मेरे वालिद ने मुझे सपोर्ट किया, बेटे ये आप लिखेंगी, बेटे आपने ये करना है, वो मुझे पीछे से सपोर्ट करते थे। तो मैंने कहा था पापा जैसे फिर वो कहते हैं फिर उस अंदाज से आप देख लीजिएगा। तो मेरे वालिद की रजामंदी के साथ, क्योंकि जब आप जो भी खातून है अगर वो वालिद को वकील बनाती हैं फिर उनकी इजाज़त से वो तय हो जाया करता है, तो वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। किसने कितना तय किया था? लड़की वालों ने तय किया था? किसने तय किया? नहीं, वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने फिर बताया था कि भाई ये तय होगा। और वो कितना था वैसे? वो बहुत कम था, वो था 3,500 रुपये। उन्होंने बताया था कि ये हमारा महर बनता है सुन्नत एतबार से, जो कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने बताया था, और वो उसमें मेंशन है, उसमें लिखा है उनके सिग्नेचर है, वो उन्होंने निकाला। कॉलर हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नवाज। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। नवाज भाई क्या पूछना चाहेंगे? मैडम शो के तमाम शुक्रिया को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि अभी आलम साहब ने बात की थी कि अगर कोई बंदा हक महर अदा किए बगैर फौत हो जाता है तो वो हक महर जो है जब उसकी विरासत तकसीम होगी तो उसमें से निकाला जाएगा। जी जी। सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि मैंने तो जो सुना है कि जब अगर बंदा फौत हो जाता है तो ये एक तरह से कर्ज है जो उसने अदा नहीं किया, तो उस बंदे का जनाजा उस वक्त तक नहीं होता जब उसके जुम्मा तमाम कर्ज अदा नहीं होते, या फिर ये है कि उनका कोई जुम्मा नहीं ले लेता। तो ये बात विरासत से पहले नहीं हल होनी चाहिए? वैसे आपने बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा सवाल किया नवाज भाई, बहुत अच्छा सवाल। मैं इमरान भाई आपसे जरा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कर्ज हो जाता है तो वो उसके अंदर ये कि बीवियाँ अमूमन ज़ाहिर है हमारी जो सोसाइटी उसके अंदर बीवियाँ माफ़ कर देती हैं, तो बहुत सारे मामला फौरी तौर पे ज़बानी तय कर लेने चाहिए कि एक तो किसी को तमाम मीरास का कोई, या तो किसी एक को वकील बना दे, जैसे होता है कि प्रॉपर्टी वगैरह है तो इंतकाल के फ़ौरन बाद के जी औलाद सारी जमा हो गई कह दे कि हमारे बाकी जितनी भी चीज़ें वो हम अपनी अम्मी को उसका मालिक बनाते हैं, तो वो चीज़ें छोटी जो होती है कपड़े जूतियाँ तौलिया इस तरह की भी चीज़ें उसमें फिर एक मालिक हो जाता है, मीरास के हुकूक नहीं आते। वरना होता है छोटी छोटी चीज़ों में भी अगर कोई मिस यूज़ हो रहा है तो उसमें गुनाह मिलता है। तो इसलिए एहतियात है कि किसी के इंतकाल के बाद फ़ौरन किसी एक को बड़े जिम्मेदार को कि जिस पर ख़यानत का डर ना उसको मालिक बना दें। और फिर इसी तरह कर्जे का भी है कि बीवियाँ वो माफ़ कर दें कि मैंने कर्जा माफ़ किया, या वो तो बेचारी कर ही देती, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें, क्योंकि वो आप ही की आखिरत और आपकी कब्र के अजाब के डर से वो कहती मैंने माफ़ किया ताकि मेरे और चीज़ जो हमारे माशरे में पाई जाती है वो जो भी दूल्हा होता है उसको ये समझाया जाता है कि सबसे पहले जाकर तुमने जो है वो महर माफ़ करवा लेना है।
یہ بھی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اور وہ جی نہیں علماء کی بات نہیں کر رہی میں کہہ رہی ہوں ہمارے معاشرتی طور پر جو والدائیں ہوتی ہیں یا باپ ہوتے ہیں، جو مائیں ہوتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں. صاحب کی کال بھی آ رہی ہے، میں بات کاٹ رہی ہوں. السلام علیکم جی، تاکہ پھر میں آپ کی بات کمپلیٹ کرتی ہوں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، بہت اچھا ہے ماشاء اللہ سے، اور آپ کے پروگرام کی توسط سے سب کو سلام. وعلیکم السلام. سوال میرا یہ تھا کہ حق مہر کے حوالے سے میں نے پیکیجز بھی دیکھے جو آپ نے دکھایا تھا، چلایا تھا، تو حق مہر تو نکاح نامے میں مینشن ہوتا ہے. جی جی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے یا جو بھی شرعی اعتبار سے مینشن ہوتا ہے حق مہر، لیکن دیتے وقت میاں اور بیوی کے درمیان سے میاں نے دے دیا اور بیوی نے وصول کر لیا، اس کو کس طریقے سے ڈاکومنٹ کیا جائے؟ اچھا صحیح، وہ صحیح بات کریں کہ کیونکہ بہت ساری خواتین ایسا بھی ہوتا ہے کیسز میں کہ کیونکہ وربل ہوتا ہے، بہت ساری خواتین جو کہ لے چکی ہوتی ہیں لیکن بعد میں خدا نہ خاصا مسئلہ تو کہتی نہیں ہمیں تو حق مہر ملا ہی نہیں تھا، تو میاں کے پاس کیا ثبوت ہوگا؟ آج کل تو سب سے آسان جو ہے نا وہ ویڈیو بنا لیں، اپنی ویڈیو بنا کے شیئر کرتے، خاص فیملی میں گئے میں نے اس کو مہر ادا کر دیا. ہاں ایک بڑی کیونٹی کہ حق مہر ادا کرنے کی سیریمنی ہوگی. اس کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے موسٹلی نا، تو وہ گواہ تو آلریڈی بن ہی جاتے ہیں، اور جب آپ نے بعد میں بھی کرنا تو پھر تب بھی ایسی جی بالکل دے دیجیے. یہ آسان بالکل اچھا لگتا ہے یہ، جس میں معذرت کے ساتھ دیں کہ لیٹ ہو گیا تھوڑا سا نا. ایسا ہی. اچھا آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں جو آپ بات کری تھی، مجھے آپ کی بات برا لگا. اچھا میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو مائیں اس طرح سے کہتی ہیں نا اپنے بچوں کو کہ بیٹا آپ نے معاف کروا لینا، تو یہ نہ سکھائیں. یہ اگلی جو بندی ہے نا یہ اس کا حق ہے، اور یہ حق اسلام نے اسے دیا ہے، قرآن نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو اس چیز سے نہ روکیں. ایک اور چیز کی جانب میں اشارہ کروں گی کہ قرآن میں جب ایک مہر کی بات ہوتی ہے نا کہ اگر کوئی شخص طلاق دے رہا ہے خاتون کو، تو اللہ قرآن میں جو لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ غور کرنے کا اہمیت کا حامل ہے. اس میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سونے کے ڈھیر بھی ہوں، یعنی کہ سونے کے ڈھیر دیے جاتے ہوں گے تبھی تو قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سونے کے ڈھیر بھی ہیں تو بھی اس کا اگر تم نے اسے طلاق دے دی ہے تو بخوشی وہ سونے کے ڈھیر اسے دے دو. یعنی کہ ایک آسان طریقہ یہی. اچھا ہمارے کیس اسٹڈی موجود ہے سمن صدیقی، میں آپ کے پاس آتی. نور بھائی ٹائم بہت مختصر ہے. میں جواب دے دوں. سوال مجھ سے کیا گیا تھا کہ جیسے کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر بیوی یعنی کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو حق مہر اس کی وراثت سے دی جائے گی. اس یہ کیا تھا کیا جنازہ ہو جائے گا؟ جی جنازہ، جیسے میں نے سوال کیا تھا جنازہ، کیونکہ مجھ سے سوال کیا تھا نا، میں آن جواب دے دوں. اس کا جنازہ ہو جائے گا، اس کے بعد جو تقسیم ہوگا اس میں سے سب سے پہلے بیوی کو اس کا حق مہر دے گا. لیکن ہونا ہی چاہیے، ہم ترغیب اس پروگرام کے ذریعے دے رہے ہیں کہ جیسے ہی نکاح ہو شادی ہو آپ فوراً ہی حق مہر دے دیں. ٹھیک ہے چلیں جی، مجھے چھوٹی سی بریک لے لیجیے. ہمارے ساتھ کیس اسٹڈی بھی موجود ہیں، ان سے بھی ذرا بات کریں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. جی بریک کے بعد ایک بار پھر سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور ہمارے اتنے لوگ کیونکہ آج کل پریشان بھی ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی اور عام گروسری خریدنا بھی اب اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جب آپ گروسری کرنے کے لیے جاتے ہیں بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی اس بار اپنے بجٹ میں سے کیا چیز کاٹیں. تو آپ کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اگر پورے پاکستان کیا میں اگر لاہور کی بات کروں، میں کراچی کی بات کروں، میں اسلام آباد کی بات کروں، اور وہاں پہ تقریباً 29 امتیاز کے جو بڑے بڑے سٹورز ہیں انہوں نے کم سے کم پرائس کر دی ہے تمام تر گروسری آئٹمز کی. صرف اس میں گروسری آئٹمز نہیں ہیں، اس میں جو جوتے جو پہننے کے، اس میں جو کپڑے بھی ہیں، ان کے سٹورز میں جتنا بھی کچھ امتیاز میں انہوں نے اس کی کم سے کم پرائس کر دی ہے. اور یہ جو ان کی ایک جو ڈسکاؤنٹ جو شروع ہوا ہے یہ آج کے دن سے یعنی کہ 9 اگست سے لے کے یہ آگے 18 اگست تک یہ ڈسکاؤنٹ رہے گا. نہ صرف یہ کہ ڈسکاؤنٹڈ پرائس میں آپ کو ہر چیز وہاں پر اویلیبل ہوگی، بلکہ اگر آپ 15,000 سے زائد شاپنگ بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں پر مفت واؤچرز شاپنگ کے بھی جیتنے کا موقع ملے گا. اچھا کیونکہ ڈسکاؤنٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں، پھر سے بتا دوں آج کے دن سے لے کے انشاءاللہ 18 اگست تک بے شمار جو پروڈکٹس ہیں، بے شمار پروڈکٹس ان پہ ہے ڈسکاؤنٹ. اور امتیاز پر تمام پروڈکٹس کی کیونکہ ایک بہت بڑی رینج ہے وہ کم سے کم اپنی قیمت پہ آلریڈی موجود ہے. تو وہی بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ان کی جو 29 بڑے سٹورز ہیں ان پر آپ جا کے آرام سے دل کھول کے سکون سے شاپنگ کر سکتے ہیں. اچھا اور
جیسے پہلے بتایا کہ اس میں تازہ گوشت ہے جی، سبزی ہے، پھل ہے، پروڈکٹس ڈیری پروڈکٹس ہیں، الیکٹرانکس، میڈیسن، کپڑے، جوتے، میک اپ، یعنی گھر میں استعمال ہونے والا ہر سامان یہاں پر موجود ہے. تو بڑی آرام سے آپ کو کہیں اور بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر جائیں. آپ نے سبزی بھی خریدی ہے تو جو ٹھیلے والا بھی آپ کو سبزی دے رہا ہوگا اس سے بھی آپ کو کم پرائس میں امتیاز میں سبزی مل جائے گی. تو پھر اب آپ نے کس چیز کا انتظار کرنا ہے؟ میں نے آپ کو اتنی اچھی خبر دے دی ہے کہ آج سے یہ ایک طرح سے فیسٹیول، ڈسکاؤنٹ فیسٹیول ہے جو کہ جشن آزادی کی خوشی میں یہ فیسٹیول سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں مقصد صرف یہ کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں جو کہ بہت پریشان ہیں مہنگائی کی وجہ سے، تو امتیاز اسٹورز والوں نے ایک بہت بڑا اقدام اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو سرو کرنے کے لیے آپ کے لیے ہر چیز کم سے کم پرائس پہ کر دی ہے. تو what are you waiting for؟ آج سے یہ 18 اگست تک ہے. دل کھول کے جا کے اپنی شاپنگ کریں، بلکہ میں تو کہتی ہوں آگے آنے والے دنوں کے لیے بھی اپنی شاپنگ ابھی سے کر کے رکھ لیں. پر ذخیرہ نہ کیجیے گا، ذخیرہ دوزی بری بات ہے اور گناہ بھی ہے. اچھا، ہمارے ساتھ یہاں پہ کیس اسٹڈی موجود ہے سمن صدیقی صاحبہ. سمن، میں چاہوں گی کہ آپ جو اپنی کہانی وہ ہمیں ہمارے ان کے سامنے رکھی. میری نا شادی ہوئی پسند کی، میں نے گھر والوں کے خلاف شادی کی تھی. گھر والے راضی اس لیے نہیں تھے کیونکہ لڑکے کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، لیکن میری ضد کے آگے سب راضی ہو گئے. سب کو لگا کہ شادی کے بعد ذمہ داری پڑے گی تو وہ کام کرنا شروع ہو جائے گا. اچھا، شادی ہو گئی، شادی کے کچھ ٹائم تک اس نے کچھ کیا ہی نہیں. میں بولتی رہی، ہماری اسی بات پہ نا لڑائی ہوتی تھی کہ کام کرو، کوئی جاب چاہیے، کچھ کرنا ہے. اچھا، گھر والے جو ہے نا، اس کے گھر والے امی ابو ہی میرا خرچہ اٹھایا کرتے تھے. پھر بچے ہو گئے، پھر میرے 3 بچے ہیں، تو تینوں بچوں تک کچھ ٹائم تک مطلب گھر والوں نے ہی خرچہ اٹھایا. میرا شوہر کام کرتا ہی نہیں. آپ لوگوں نے، آپ دیکھیں آپ کے اپنے بچے آپ کی چوائس ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں تھا کہ ہاں میاں اگر میرا خرچہ نہیں اٹھا پا رہے تو ماں باپ کے خرچے پہ ہم بجائے کہ ماں باپ کا ہم بازو ہاتھ پکڑیں؟ تو آپ کے بھی یہاں پہ 3 بچے ہو گئے، تو اس پہ آپ کو نہیں ہوا کہ ہم اس کا کریں گے، آگے چلائیں گے کیسے، کیونکہ میاں تو جاب ہی نہیں کرتا؟ میں تو یہ سوچتی تھی کہ ہم کس طرح کریں گے. میں بولتی بھی تھی. اب میری پسند کی شادی تھی، ایک تو وہ بات میری، اور پھر میرے سسرال والے یہ کہتے تھے ہاں ذمہ داری پڑے گی، تم اس کو سمجھاؤ، یہ تمہاری بات سنے گا، سمجھے گا اور کام کرنا شروع کرے گا. اب تو بچے ہو گئے تو اس کو ذمہ دار ہو جانا چاہیے. اچھا خیر، اس کو تو کوئی ذمہ داری کا احساس ہی نہیں ہوا. ساس سسر جو ہے نا میرا اور میرے بچوں کا خرچہ اٹھایا کرتے تھے. پھر انہوں نے بھی آ کے ہاتھ اٹھا لیا، مطلب کہ اب تمہارے 3 بچے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، شوہر سے کہو ہماری ذمہ داری نہیں ہو تم. اچھا، شوہر کو تو خیر احساس ہی نہیں ہوتا ذمہ داری کا. بچوں کا دودھ، بچوں کے پیمپرس، بچوں کی 100 چیزیں ہوتی ہیں، بچوں کی پڑھائی، تو پھر یہ اس کے اخراجات اب کون اٹھا رہا ہے؟ میں نے جو ہے جب میرے ساس سسر نے مجھے منع کیا کہ اب ہم نہیں کر سکتے، آپ خود کرو، یہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے، میں نے سوچا کہ اس کو شاید احساس ہو جائے. میں ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے بچوں کو لے کے امی کے گھر چلی گئی. امی کے گھر جا کے میں بیٹھ گئی کہ شاید اس کو کوئی احساس ہو جائے، یہ کوئی کام کرے، ہمارا خرچہ اٹھائے، ذمہ داری اٹھائے. لیکن وہ تو خیر ویسا کا ویسا ہی ہے، نہ اس نے کوئی کام کیا، نہ کوئی اس نے جاب ڈھونڈی. اور میں امی کے گھر بیٹھی ہوں، نہ وہ آتا ہے، نہ وہ چھوڑنے کی بات کرتا ہے، نہ وہ لینے آتا ہے، نہ وہ کوئی ذمہ داری اٹھاتا ہے، نہ بچوں کا پوچھتا ہے. اب مجھے میکے سے بھی تانے پڑتے ہیں کہ کر لی اپنی پسند، ہو گیا دل ٹھنڈا، مطلب سکون ہو گیا. آپ کی ماں باپ کی ذمہ داری، اور بچے بھی میرے 3 بچے اور تینوں بچے میرے سر پہ، امی ابو کے سر پہ. ایک بات یہ ضرور، آپ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے، لیکن یقین مانیں آپ چاہے 5 بچے پیدا کریں، آپ 10 بچے پیدا کریں، لیکن اگر اس کے پاس اس کو کھلانے کے، پلانے کے اور اس کو اسکول لے کے جانے کے وسائل نہ ہو تو اس میں آپ ہی کا نقصان ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں. تم اچھا، یہ بھی تو ہمیں پوائنٹ، کچھ ایسی چیزیں ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ جو ایک ننھی سی جان کو لے کر آ رہے ہیں دنیا میں اور آپ کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں، تو آپ اس کی حق تلفی وہاں پہ بھی کریں، آپ اس کا ظلم کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جو جتنا بگڑا ہوا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو، یہ سدھر جائے گا. جی جی، ٹھیک ہے. اور اس کی جو آپ سے نہیں سدھرا نا وہ نہیں آگے سنبھال لے گی. ٹھیک ہے. اچھا، خاتون جب شادی ہو کے آ جاتی ہیں تو وہ ایک بچہ پیدا کر لیتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ یہ سدھر جائے گا، ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جائے گا. اسی اثنا میں دوسرا تیسرا ہم لے آتے ہیں اس دنیا میں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ان بچوں کی جو تربیت ہے وہ کتنی ضروری ہے، ان کا نان نفقہ وہ کتنا ضروری ہے، ان کی پرورش وہ کتنی ضروری ہے. تو یہ اگر شوہر نہیں اٹھاتا ہے تو یقینی طور پر وہ گناہ گار ہی ہے نا. اور ابھی چونکہ بچے ان کے پاس ہیں، ابھی بھی اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو نان نفقہ دے، جو بچوں کی جتنی بھی اخراجات ہیں، کھانے سے لے کر پہننے سے لے کر اسکول کے خرچے سے لے کر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اب میں پچھلی مرتبہ کی طرح ہی آج بھی یہ بات کہوں گی کہ یہ ذمہ داری ہے اس ماں کی جس
ماں نے اس بچے کو پیدا کیا ہے, جو اس کی اولاد ہے نا, اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ تم اپنی بیوی بچوں کا خرچہ اٹھاؤ. یہاں پر مائیں کیا کرتی ہیں, روک دیتی ہیں, چھوڑو رہنے دو, وہ جا کر بیٹھی ہے نا, خود بیٹھی ہے نا, تو وہ تو ادا ہی نہیں کر رہا نا, حقوق نہیں ادا کر رہا. تو یہ کہ یہاں پہ پھر ہم وہی پہلے والے سوال کی طرف چلے جاتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کی شادی کب کرنی ہے, اور یہ لڑکا لڑکی دونوں پہ ہے کہ انہوں نے شادی کب کرنی ہے. اگر وہ لڑکا کچھ کام ہی نہیں کر رہا ہے عمران بھائی, تو کیا پھر مطلب کیا کرنی چاہیے کہ گھر والوں کو اس فیصلے پہ کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک زندگی تو اٹیچ نہیں ہو رہی, آنے والی زندگی بھی اس سے اٹیچ ہوگی. اب دیکھیں وہ بیچاری اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں. دیکھیں کہنا آسان ہوتا ہے, ایک تو تمام لڑکیوں کے لیے اس میں سبق ہے کہ جو ماں باپ کے اگینسٹ جا کے شادی کر لیتی ہیں, لو میرج وغیرہ, تو وقتی طور پہ تو بہت اچھا لگتا ہے فلمی دنیا کے لحاظ سے کہ بہت اچھی ہماری لائف ہوگی, لیکن جو رسپانسبلٹیز آتی ہیں اس کے اندر لڑکا اگر نہیں اٹھا رہا ہوتا تو اس میں سارے گھر کا کرایہ ہو گیا, بجلی کا بل ہو گیا, کبھی کبھی لڑکے اچھے بھی نکل آتے ہیں, کبھی کبھی نکل آتے ہیں بائی چانس, تو لیکن جب تک کہ ماں باپ کا اس کے اندر اپنا وہ شمولیت دل سے راضی ہونا شامل نہ ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی. اگینسٹ نہیں جانا چاہیے, ان کو شامل کر لینا چاہیے تاکہ وہ کل کو تانے نہ ملے. باقی رہی بات دوسری کی لڑکیوں کو کمانا, تو اس کے اندر ہمارے لاء کے اندر بھی قانون عدالت میں بیوی کو حق ہے کہ جا کے اس سے اپنے قانونی طور پہ حق لے سکتی ہے. عدالت اس کو مجبور کر سکتی ہے کہ بھائی آپ اس کو یا تو نان نفقہ دو یا اس کے پھر آپ طلاق دے دو. تو دوسرا راستہ قانونی ایک ظاہر ہم مجبور تو نہیں کر سکتے, ماں باپ بھی سمجھا ہی سکتے ہیں یا بیوی بھی سمجھا سکتی ہے. جب بندہ سمجھ ہی نہیں رہا تو طلاق کی طرف تو میں نہیں کہوں گا جائیں, لیکن نان نفقے کی طرف جا سکتی ہے. بچوں کا نان نفقہ, اپنا نان نفقہ شرعاً بھی ان کی ذمہ داری ہے اور قانوناً بھی ہمارے قانون کو پروٹیکشن دیتا خاتون کو. لڑکیاں بہت سے کہتے ہیں میں تو نوکری نہیں کرتا, میں تو دے ہی نہیں سکتا, پھر وہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں تو اس میں دیکھیں وہ قانون کی چارہ جو ہے نا, قانونی ذمہ دار ہے. اب اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکوں کی شادی ماں باپ کے اس پہ ہو رہی ہوتی ہے, بہا فرق باپ کی فیکٹری ہے, باپ کا مل ہے, باپ کا ہی ہے, تو وہ باپ کے خرچے پہ نا وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو اب بعض ماں باپ بڑے اچھے ہوتے ہیں, واقعی سارے زندگی پروٹیکشن دیتے ہیں بہو کو بھی, لیکن اکثر جگہوں پہ نہیں ہوتا. جو ایک مڈل کلاس کے لوگ ہیں اس کے اندر بڑے رول جاتی ہے نا, خاص طور پہ جب اولاد ہو جائے تو ایک وقت تک ماں باپ سپورٹ کرتے ہیں, ظاہر اخراجات سب کے اتنے ہیں, اس کے بعد پھر وہ اس کو دھتکارنے لگ جاتے ہیں کہ ہم کہاں سے دیں, کیوں دیں, کیا دیں, اور پھر بہو بھی ظاہر شرمندہ ہوتی ہے کہ وہ بجائے شوہر کے کسی اور کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے, خرچہ دے گا میرا. بالکل, یہ دیکھیں اس سے اس کی اپنی عزت نفس سے کتنی جنگ ہوتی ہے, وہ اپنی ساس سسر کو دیکھتی ہوگی کہ میرے بچوں کو کہ بیٹا تو پال نہیں رہا. لیکن میں یہاں پہ علامہ صاحب یہ بات سوچ رہی ہوں کہ اگر وہی بات کہ اگر آپ نے اپنا نکاح نامہ پڑھا ہو اور اس میں جہاں پر نان نفقے کی جو پاکٹ منی کے حوالے سے بات آ رہی ہو, صرف وہ, کیونکہ انہوں نے بھی آئی ایم شیور آپ نے نکاح نامہ دیکھا تھا, پڑھا تھا آپ نے نکاح نامہ صرف سائن, تو اگر یہ وہ دیکھ لیتی اور وہاں پہ کچھ مقررہ رقم ہوتی تو شاید وہ وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی کہ آیا وہ لڑکا اس قابل بھی ہے کہ آپ کی بیٹی کا خیال رکھ سکتا ہے, اس کو کچھ پیسے دے سکتا ہے. دیکھیے جو جیسے انہوں نے محترم نے بتایا, جو اس ٹائپ کے کیسز ہوتے ہیں جہاں اپنی پسند شادی ہو جاتی ہے نا, تو وہاں اس ٹائپ کے مسائل یقیناً آ جاتے ہیں بات میں, ٹھیک ہے. اور دوسری بات رہی کہ اگر پہلے سے معلوم ہے کسی کے بارے میں کہ وہ اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے, روزگار نہیں ہے, تو آپ 1 کیا 10 فارم بھروا لیں, ٹھیک. تو جب ایک تو یہ کہ دینے کے لیے ہے نہیں, اور ایک یہ کہ نیتی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر اس کو احساس ہو مرد کو کہ میری بیوی ہے, میرے بچے ہیں, کل تک نہیں کر رہا تھا, اب کچھ تو احساس میں کر لوں. اگر کہیں احساس ہی ختم ہو چکا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ وہ کوئی ایسا انجیکشن تو نہیں آیا نا کہ وہ لگانے کے ساتھ وہ فاسٹ ہو جائے گا اس کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات اس لیے کہا گیا ہے کہ کیا کہتے ہیں, شادی کا ایسا امر ہوتا ہے کہ اس کے اندر جذبات کو پیچھے رکھتے ہوئے اس میں بڑوں کی مرضی کو شامل کرنا چاہیے اس کے اندر, ٹھیک ہے. بڑے فوائد ہوتے ہیں, ہاں, مطلب پسند کی شادی سے تو منع نہیں کیا گیا, لیکن گھر والوں کی اختیار ہے. دیکھیں نا, قرآن کریم بھی واضح آیت ہے نا, جو تمہیں پسند نہیں کرو تم اس میں, ٹھیک ہے نا. یعنی پسند کی شادی کو بالکل منع نہیں کیا گیا, بلکہ ہونا ہی تو چاہیے کہ پسند ہی کی شادی ہونی چاہیے. اچھا, مجھے ایک بات اور, لیکن بڑوں کی اس میں آمادگی ہونی چاہیے. علامہ صاحب بہت سی جگہوں پہ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کی اور لڑکی کو یوزلی لڑکے کی شکل نہیں دکھائی جاتی, اور گھر والے ہی آ کے بیان کرتے ہیں کہ ہاں اچھا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ جو رشتہ کرانے والی خواتین ہیں وہ بھی اکثر کہتی ہیں کہ بہت ساری لڑکیوں کا رشتے کا مسئلہ تب آتا ہے جب وہ ہم ان سے کہتے ہیں جی آپ ہمیں اپنی تصویر دے دیں تاکہ مغلوں کو دکھا سکیں, تو لڑکی کے ماں باپ نہ وہ تصویر دکھاتے ہیں نہ لڑکے کے سامنے لڑکی کو آنے دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں بھی گھر میں بیٹھی ہیں. دیکھیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب کہیں رشتہ جائے تو بالکل اجازت دی ہے شادی کی نیت سے. اگر ان لڑکے اور لڑکی کی ملاقات کرائی جا رہی ہے اس نیت سے کہ انہوں نے شادی کرنی ہے, تو اس کی شریعت اجازت دی ہے. حالانکہ نامحرم ہوتے ہیں وہ, لیکن حجاب میں وہ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں, گفتگو کر سکتے ہیں,
اپنے ویوز کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اس میں فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے. اگین آپ نے زندگی گزارنی ہے بالکل اس کے شریعت اجازت نہیں دی تھی, ٹھیک ہے نا, اس میں کئی ممانعت نہیں ان چیزوں کے. اور یہ جو بات رہی تو ظاہر زمانے قدیم میں یہ ایسا ہوتا تھا کہ اماں نے پسند کر لیا, اب رہنا آپ نے ہے, اماں نے پسند کر لیا, پتہ گھونٹ اٹھایا تو بینگی نکلی, اب ان کا جیسی بھی تو برداشت کرنا ہے میں نے, ٹھیک ہے نا. تو مسئلہ سارا یہ ایسے کیسے بات ہوئے. لیکن دیکھیں آج سے 50 سال 60 سال پہلے تک تو یہ چیزیں ایک جوائنٹ فیملیز تھیں, وسائل تھے, ضروریات کم تھیں. آج کے دور میں پاسبل نہیں ہے, آج کے دور پاسبل نہیں ہے. اور اس لیے تمام چیزیں وہ چیزیں جن میں بعد میں پچھتانا پڑتا ہے ان کو پہلے احتیاطی تو کیا ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے نور بھائی؟ مطلب اب میں یہ ہماری بہن پریشان ہے, اپنے ماں باپ کے گھر پہ ہیں, آج کل کے دور میں ایک بچے کو پالنا بڑا مشکل ہے, وہ 3 بچے کیسے, وہ مطلب کیا آپ کو حل نظر آ رہا ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے میں نے جب شروع میں بات عرض کی تھی کہ یہاں تربیت ہونی چاہیے. بچے کے ذہن میں بچپن سے بات بٹھائی جائے کہ بیٹا تمہارے والد نے بڑی محنت کی تھی, یہ گھر, یہ گاڑی, یہ چیزیں کی, تمہیں محنت کرنی ہے. بچے کے دماغ میں ہوگا کہ مجھے کسی قابل ہونا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو بالکل اس کو لوارث چھوڑ دیتے ہیں, جو اس کی بیجا خواہشات کو اس کو عطا کر رہے ہیں. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ نکٹو نااہل نکمہ بن جاتا ہے. اس میں شاید کسی حد تک ماں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. اب یہ جیسے اب قرآن مجید فرقان دیکھیں 4 چیزیں ہوتی ہیں دیکھی جاتی ہیں: حسب, اس کا خاندان, اس کا مال, اس کا جمال اور اس کی دینداری. دینداری میں اب یہاں فوکس صرف یہ سمٹ کے کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھتا, روزہ نہیں. دین کا مطلب تمام شعبہ جات. اب ٹھیک ہے, اب یہ مال پہ بات آ رہی ہے. اب جیسے کوئی بھی شادی کسی سے کرے 4 چیزوں کو دیکھے. اب ان کا یہ آتا ہے مسئلہ, یا ان جیسے بہت سارے کیسز جو ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں. اب وہ کیا کریں؟ دیکھیے اگر ملت کوئی بھی اسٹیٹ ہو تو یہ معاملہ پھر اسٹیٹ کے پاس جاتا ہے. اسٹیٹ سختی کے ساتھ اس لڑکے کو کام پر مجبور کرے کہ تم کسی بھی صورت میں ان کے 15,000 یا 20,000 یا 25,000 روپے وہ تمہیں پے کرنے ہیں. لیکن یہاں پہ وہ ذاتی رنجش نہیں پہ آ جائے کہ مطلب پھر تو وہ اگر ہم یہ قانونی طور پہ بھی کچھ کرنا چاہیں تو مسئلہ ہو جاتا ہے. اب یہ سوال جا کے قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. تم مردوں کو عورتوں کا سرپرست بنایا گیا. لا آف کازیشن اسی آیت میں دی گئی وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ تم اپنا مال ان پر خرچ کرتے ہو. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کا حکم ہے کہ آدمی نان نفقہ سکنا عورت کو دے. یہ شریعت نے کہا ہے, اور نہیں دیتا تو وہ گناہ گار ہے. کوئی فرار نہیں. اور بہت سارے لوگ ابھی جو میں اسپیسیفکلی میں اگر ایگزیکٹو صاحب میری ذرا بات مانے اور ذرا دوبارہ سے ذرا وہ چلا دیں, وہ جو حق مہر کا سوال میں جا کے لوگوں میں کیا ہے, تو صرف یہ نا یہ آپ کو آپ کے آئینے کی معاشرے کی ایک تصویر دکھا رہا ہے. تو ذرا میری فرمائش پہ ذرا پلیز ذرا دوبارہ دکھا دیجیے اگر آپ. نہیں کیا, ہمارا تو ویسے بھی آن ڈیمانڈ تھا. حق مہر ادا کریں گے, کیوں نہیں کریں گے, ان کا حق ہے. پیسے تو رکھے ہوئے دینے کے لیے, لیکن وہ منع کر دیے جب بھی دیتا ہوں, بولے مجھے نہیں چاہیے. 32 روپے حق مہر کی رقم ادا کر دی تھی. 20,000 روپے میرا حق مہر تھا, میں نے ادا کر دیا اسی ٹائم بیگم کو. میں نے الحمدللہ حق مہر پہلی رات کو ہی دے دیا. 2010 میں ہماری شادی ہوئی ہے, 2010 میں جو ہے نا نکاح ہوا ہے, ہم نے دے دیا اس کو. حق مہر کی رقم میں نے ادا نہیں کری ہے, کر دوں گا میں نے حق مہر ادا کر دیا, اس نے بچوں پہ خرچ کر دیا اور وہ پھر مانگ رہی ہے. میرے ہسبینڈ نے مجھے فوراً ہی حق مہر ادا کرا سونے کی چوڑیوں کی صورت میں. ابھی نہیں کیا. ایسے ماشاء اللہ اتنا خیال رکھتے کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ادا کریں یا نہیں. الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ادا کر دی تھی. انہوں نے بولا تھا, لیکن میں نے بولا تھا مسجد میں رکھوا دینا. صحیح ہے, 32 روپے تھے جب 84 کی شادی ہوئی ہوئی ہماری. چلو بھی آپ نے سن لیا, اور وہ ایک ہمارے بھائی کے بھی کریں گے, کیوں نہیں ادا کریں گے, ضرور کریں گے, لیکن کیا نہیں ابھی تک. تو آپ کس چیز کا انتظار کریں؟ میرے بھائی سے میری بھی التماس ہے کہ آپ ذرا کر دیں, آپ جلدی سے وہ جوان کا کمپلیٹ کر لیں. ہاں عمران نے بات کی تھی, پھر یہ معاملہ پھر عدالت میں لے کے جائے. جب عدالت میں جائیں گے قانونی طور پہ, پھر جج صاحب ان کو بلائیں گے اور وہاں پھر وہ جو متعین کریں گے 10,000 15,000 20,000 50,000 جو بھی متعین کریں گے, پھر وہ لڑکے سے طلب کریں گے, پولیس جائے گی اٹھائے گی, اور پھر لڑکا سیدھی لائن پر آئے کر ان کا حق ادا کرے گا. یہاں پہ یہ کہ جو ان کی فیملیز ہیں نا, وہ سن رہی ہوں گی یقیناً پروگرام کو, اس بنیاد پہ کہ اگر بیٹی نے اپنی شادی کر لی تھی, اب جو خود بھگتے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ان کے جو گھر والے ہیں وہ بھی, ان کے بھائی بہن بھی, اور ان کے خاندان کے شوہر کی فیملیز ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ عدالت سے پہلے خاندان اتنا بڑا ہوتا ہے, اس میں سرزنش کریں, اس کو بٹھائیں, اس کو پابند کریں, مجبور کریں,
اور جب تک وہ نہیں کرتا تو میں ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ ان کو بالکل تنہا چھوڑیں. رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, اور اگر وہ ان کے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو یقیناً ان کی رزق میں اللہ تعالیٰ دفع کرتا ہے, کیونکہ رزق کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا, جس کو قدر کا ملتا ہے. تو سپورٹ اس وقت ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, تو گھر والے سپورٹ میں جاری رکھیں اپنی. اچھا آپ مجھے بتائیں جو آپ کا حق مہر ویسے کیا تھا؟ آپ کو آپ کے میاں نے حق مہر بھی دیا تھا یا واقعی اس وقت کیونکہ محبت اتنی ہوتی تو آپ کہتے چلو کوئی بات نہیں جتنا بھی کم سے کم رکھ دو حق مہر؟ کیا تھا آپ کا ویسے؟ میرا حق مہر نا جو مجھے سونا ملا تھا وہ 2 تولہ سونا دیا تھا, وہی حق مہر تھا, اور وہ دے تو دیا تھا انہوں نے مجھے, لیکن وہ بعد میں واپس بھی لے لیا تھا. اچھا, اور وہ جو واپس آپ سے لیا تھا وہ آپ کی میاں نے واپس لیا تھا یا آپ کی ساس نے؟ میرے میاں نے واپس لیا تھا کہ مجھے بائک لینی ہے اور بچوں کی ڈلیوری کا خرچہ تھا, تو اس چکر میں انہوں نے مجھ سے واپس لے لیا تھا. تو آپ نے پھر ان کو واپس کر دیا؟ میں نے واپس دے دیا, تو تھا ہی ان کے پاس, تو انہوں نے لے لیا. اچھا, آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ میں نے میٹرک کیا ہوا تھا. اور آپ کی میاں نے؟ انہوں نے انٹر کیا ہوا تھا. انہوں نے انٹر کیا ہوا ہے. اچھا, یہاں پر یہ بھی مسئلہ ٹھیک ہے. یہ میں کہتی ہوں آج کل کی تو یوٹیوب آ رہی اتنی چیزیں آگے کہ بہت سے بچے بھی آج کل کے کہتے ہیں کہ یار ہم نہ بھی اتنا زیادہ پڑھے لکھے ہوں لیکن اب پیسہ کمانا اتنا مشکل رہا کیونکہ آپ کے پاس بہت ساری ڈفرینٹ اتنی زیادہ فیلڈز آ گئی ہیں. اچھا, جو پہنوئیوں کا جو کلچر ایک ویسے آ گیا ہے عمران بھائی, وہ بڑا میٹر کرتا ہے. مطلب پھر اس پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے کس بہو کو کتنی عزت دینی ہے, جو جتنا جہیز لے کر آئے گی اس کی عزت بھی ویسے بنتی ہے. پھر پہنونیاں اگر نہ, اور پہنونیاں ہوتی ہے جی خاص اوکیزن پہ جو کپڑے جاتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں, تو ذرا آپ اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں, میں چاہتی ہوں ذرا. ہاں دیکھیں, کچھ ہمارے یہاں معاشرتی رسومات ہیں شادی کے حوالے سے نا, اس میں خاندان کی گنجائش پہ دیکھا جائے گا, اس کو قرآن نے یا دین نے چھوڑ دیا عرف عام پہ یا اپنی مزاج کے اوپر. پابندی کچھ بھی نہیں ہے, آپ دینے چاہے کروڑوں دیں, نہ دینے کو آئے تو آپ کو صرف وہ ایجاب و قبول کرنا ہے, اور 2 افراد میں بس ایجاب و قبول کیا گواہ چلے جائیں. شریعت تو یہ کہتی ہے, لیکن خوشی کا موقع ہے, اس خوشی کے موقع پہ دیکھیں ہر خاندان کی کچھ اپنی رسومات ہوتی ہیں. تو میں یہ بھی نہیں کہوں گا 100% ساری رسومات غلط ہیں. خوشی سے اگر یہ ایکسچینج ہوتا ہے, تبادلہ ہوتا ہے, کچھ سوٹس وغیرہ کا کہ ساس سسر کے سوٹ جا رہے ہیں دلہا کی طرف سے دلہن کی طرف سے ایک دوسرے کو چیزیں, اگر ان کی گنجائش ہے ماشاءاللہ اچھی کھاتی پیتی فیملی ہے, تو اس میں میرے نزدیک ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک خوشی کا موقع ہے. کسی سے ڈیمانڈ نہ ہاں کرے, ڈیمانڈ تو دیکھیں کسی چیز کی نہیں سوائے مہر کے کہ لڑکی اس کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے. باقی باہم رضامندی سے ہمارے ظاہر خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں, تو جو خاندانی لوگ ہیں ان کے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. شادی کا کھانا ہے, دلہا کی طرف سے کھانا ہے, ولیمہ ہے, دلہن کی طرف سے کھانے ہیں. یہ کوئی اس کے اوپر فرض واجب سنت کچھ بھی نہیں ہے, اس کو سنت بھی نہیں کہہ سکتے. یہ مباح ہے. مباح کے درد مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ ان دونوں خاندانوں کے آپس کی خوشی کے اوپر ہے کہ اگر اللہ نے ان کو حیثیت دی ہے, گنجائش دی ہے, اور وہ بینکوٹ کے اندر کر رہے ہیں, پہنونیاں دے رہے ہیں, کچھ بھی دے رہے ہیں, وہ اپنی سہولت پر ہے. اچھا عمران بھائی, ایک سوال ہے کورٹ میرج کے حوالے سے, کہ کورٹ میرج آپ کرتے ہیں اور اس میں ماں باپ آپ کے شامل نہ ہوں, تو کیا وہ شادی تصور کی جائے گی؟ مختصر جواب یہ شادی ہو جاتی ہے اگر گواہ موجود ہیں, عدالت نے شادی کر دی, چاہے مسلم کنٹری میں چاہے نان مسلم کنٹری میں ہو, تو وہ شادی ہو جاتی ہے. اگرچہ اس کو اخلاقاً معاشرتی طور پر ڈسکریج کرتے ہوئے علماء کرام میں شادی ہو جاتی ہے. اور فقہ جعفریہ میں اس کا ویسے اگر دونوں بالغ ہیں نا تو اس میں ولی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی. دونوں بالغ عاقل ہیں اور خود مختار ہیں تو صورت میں, لیکن خود مختار نہیں ہے, بالغ نہیں ہے, تو پھر ولی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر. اچھا, حناف کا ایک اور میں کر دوں, صحیح بات کی بھائی نے, لیکن کفو کا بھی دیکھا جائے گا. اگر کفو نہیں ہے, یعنی کہ حسب کے اعتبار سے, اس کی تعلیم کے حوالے سے, اس کی شکل و صورت کے حوالے سے وہ کفو نہیں ہے, تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا. صحیح. اچھا, لیکن مسئلہ وہاں پڑے گا, خدا نخواستہ سے بہت سارے نکاح ایسے ہو چکے ہیں کفو بھی نہیں, لیکن ان کی اولاد بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گئے, پوری زندگی گزر گئی, تو پھر اولاد پہ سوال اٹھے گا اصل میں نا. تو اس لیے فتوے کے لحاظ سے ہم تو کہتے ہیں کہ اگر عدالت میں کر لی شادی نکاح, اور مسلمان ہیں دونوں, کف نہ بھی ہو تو نکاح ہو جائے گا, تاکہ ان کی اولاد کے لیے کل کو یہ نہ ہو کہ جی یہ اولاد جائز ہے ناجائز ہے, کیونکہ یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں پھر آگے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جی, رضیہ ہمارے ساتھ کالر موجود ہے بہاولپور سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی رضیہ جی, کیا پوچھنا چاہیے؟ میرا یہ سوال ہے کہ میرے سسر نے میرے نام دکان کی تھی اسٹامپ پہ, جب وہ فوت ہوئے تو وراثت پہ دکان میرے میاں کے نام چڑھ گئی. انہوں نے وہ دکان مجھ سے پوچھے بغیر بیچ دی ہے, اور میرے بچے بھی نہیں ہیں. مجھے اس چیز کا جواب چاہیے. اچھا, اور یہ جو آپ کے سسر نے دکان آپ کے نام کی تھی, یہ آپ کا حق مہر تھا؟ جی. آپ کے ملک میں تھی, پوچھیں کیونکہ آپ کے ملک میں تھی وہ, مطلب یعنی کہ آپ کی ملکیت مہر دیا تھا نا, حق مہر دیا تھا. اصل میں ہمارے یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ وہ جس طرح نہیں, اب وہ حق مہر دیا اور مرنے کے بعد وہ وراثت میاں کے پاس چلے گی, اور میاں نے
اس کو ان کو بیچ دیا. اب وہ کہتی میرے تو بچے بھی نہیں تو ان کے میاں کے لیے جائز ہی نہیں تھا اس کو بیچنا, کیونکہ حق مہر تو مل چکا تھا نا اسے, وہ اس کی ملکیت تھا, تو وہ بغیر آپ کا کوئی گھر میں تو نہیں بیچ سکتی نا. تو اسی طرح سے جو حکم مجھ پر لگے گا وہی شوہر پر لگ رہا ہے. اچھا, اور یہ ان پر ہے کہ اگر ان کو معاف نہ کرنا چاہے روزے میشر بھی اختیار ان کے پاس اختیار ہے. چلے جی, یہ بھی بہت بڑی خوفناک سی بات ہے کہ ان اللہ لا يحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. کہ آپ کی بیوی کے حق میں تھا اور آپ نے اس کی اجازت کے بغیر, اور وہ کتنے درد سے کہہ رہی تھیں کہ میرے بچے بھی نہیں ہیں. وہی بات کہ عورت کے بعد ان کا والی وارث کون, شرعی معاملہ نہیں تھا نا, سمجھا نہیں کہ جو اس کو باپ کی دکان کو وراثت سمجھ کے اپنے نام کرا لیا کہ یہ میرے باپ کا تھا. اب یہ بھی نہیں پتا سسر نے ریٹرن میں لکھ کے باقاعدہ بہو کا نام کر دیا تھا, نہیں کیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ حق مہر میں ملی تھی مجھے دکان. ہاں ملی تو تھی, لیکن بسا کو صرف فائل دے دیا, نام کر دیا, اب وہ نام باپ کے ہی ہو, تو اگر باپ کے نام کو ٹرانسفر نہیں کیا, بیٹے کی رسپانسبلٹی تھی. یہ اچھا ہے, میں نے صحیح سے بات کی, لیکن وہ حق مہر میں ایک چیز دے دی تھی, اب وہ بیوی کے تھی, اب وہ اسٹامپ پیپر پہ دی, نام کرا نہیں کرا, لیکن سسر نے کہا کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ حق مہر میں دیتا ہوں. تو دیکھیں یہ خواتین کی محبت ہے, بہت ساری خواتین جو ہے پہلی رات کی اپنا حق مہر معاف کر دیتی ہیں, لیکن یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ حق مہر ایک تو مانگیں, یہ آپ کا حق بنتا ہے, اور آپ نے معاف کرنا ہے نہیں معاف کرنا ہے بھی آپ کے اختیار کی بات ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں دے کے آپ کو ڈپرائیو کیا گیا ہے, دین پھر اللہ کے حضور آپ شکایت بھی کر سکتی ہیں. آپ سب کو بہت شکریہ جی, میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی منڈے, بشرطے کہ زندگی شاد رہی آباد رہی. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.